بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن مجید کی اس تجزیاتی مطالعے کی نشست میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کا مطالعہ کریں گے اور یہ سورہ ذاریات ہے جس کی ہم ابتدائی آیات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ ذاریات جو ہے قرآن مجید کے چھٹے چیپٹر میں واقع ہے یا چھٹے گروپ میں واقع ہے، اور اس میں جس چیز کا ہم آج کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے وہ جو ہمارے تفسیر بھی روایت کے اسکالرز ہیں ان کا جو نقطہ نظر ہے قسموں کے بارے میں کہ جو اس سورہ کے شروع میں موجود ہیں اور وارد ہوئی ہیں، ان کا ایگزیکٹ مفہوم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرعی اسکالرز ہیں ان کی جو اپروچ ہے اس سلسلے میں اس کا بھی ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ چیز پہلے بھی زیر بحث آ چکی ہے کہ قرآن مجید میں جو قسمیں ہیں ان کی جو نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تفسیر روایت کے اسکالرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمفسس کے لیے آئی ہیں، یعنی تاکید کے لیے آئی ہیں، اور جب کوئی چیز تاکید کے لیے آتی ہے تو اس کے اندر پھر جس چیز پر سے دلیل لائی جاتی ہے یا قسم کھائی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی تقدس ہونا چاہیے، کوئی سینکٹیٹی ہونی چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھیے جب آپ خدا کی قسم کھائیں گے اور اپنی بات کو مؤکد کریں گے، اپنی بات کے اندر تاکید پیدا کریں گے، تو جس چیز کی قسم کھائی جائے گی وہ کسی ایسی ہستی کی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر ریورنس ہے، تاکہ آپ اس کو اپنے لحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میں اس کی قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ فلاں چیز جو ہے وہ سچ ہے، یا فلاں چیز جو ہے وہ ایسے ہے اور فلاں چیز ویسے ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں جو ہمارے تفسیر روایت کے اسکالرز ہیں ان کے ہاں قرآن مجید میں جو قسمیں آئی ہیں ان کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی بنیاد پہ، کیونکہ اس کو کسی سائنٹیفائڈ اسٹیٹس کا حامل ہونا چاہیے، جس چیز پہ قسم کھائی جا رہی ہے اس کا کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے۔ تفسیر روایت کے اسکالرز کا زیادہ تر موقف یہ ہے۔ فرعی اسکول کی جو اپروچ ہے اس سے ذرا مختلف ہے، اور اس کی وجہ خواتین حضرات یہ ہے کہ ان کے ہاں قرآن مجید کے میں جو قسمیں وارد ہیں جو آئی ہیں ان میں زیادہ تر وہ قسمیں ہیں کہ جو گواہی کے طور پہ آئی ہیں، جو شہادت کے طور پہ آئی ہیں، جو جیسے ہم کہتے ہیں ٹو بیئر وٹنس، ٹو بیئر ٹیسٹمنی، اس مفہوم میں آئی ہیں، اور اس وجہ سے ان کے اندر جو ایلیمنٹ ہے وہ ایمفسس کا نہیں ہے جیسے کہ سمجھا گیا ہے، بلکہ ان کے اندر جو ایمفسس ہے وہ کسی چیز کو پروف کرنے کا ہے، کسی پریمس کو ثابت کرنے کا ہے۔ اس پر استاد ضمیر الدین فراہی نے، میں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، ایک کتابچہ لکھا ہے اقسام القرآن کے نام سے، اور یہ وہ کتابچہ ہے کہ جو ان کے اپنے شاگرد استاذ امین ایسر اصلاحی نے ترجمہ بھی کر دیا ہے اردو زبان میں۔ آپ میں سے جو لوگ اس کو پڑھنا چاہیں وہ اردو زبان میں اویلیبل ہے، اور اس کے ہاں اس کے بعد حصوں کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، بلکہ اس کی وہ پوری کتاب بلکہ انگریزی میں ترجمہ ہو چکی ہوئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو نقطہ نظر وہ بیان کرتے ہیں اس کے استدلالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ انہوں نے یہ جو دو بیسک اعتراضات کیے ہیں کہ یہاں پہ قرآن کی جو قسمیں ہیں وہ ایمفسس کے لیے آئی ہیں، ان میں سے ایک بات تو استاد ضمیر الدین فراہی نے یہ کہی کہ دیکھیے اگر کسی چیز کی تاکید ہم نے کرنی ہے کہ دیکھیں خدا کی قسم یا سورج کی قسم یا چاند کی قسم جیسے قسمیں آئی ہیں، قیامت ہو کے رہے گی یا اس طرح کے کسی پریمس پہ آئی ہے، تو کسی نان بلیور پہ اگر آپ قسم کھا کے ایک بات کہتے ہیں تو اس پر کیا اس کا اثر ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ نے اپنی بات کو صرف ایمفسائز کرنا ہے، اپنی بات کے اندر صرف زور پیدا کرنا ہے، تو وہ زور چلے اہل ایمان کے لیے تو کوئی کارآمد ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے کیسے کارآمد ہوگا کہ جنہوں نے نہیں ماننا یا جو نہیں مانتے، ان کو اگر آپ یہ کہہ بھی دیں گے کہ فلاں کی قسم ایسے ہو کے رہنا ہے، ان کے لیے تو اٹ ول ناٹ بی اینی موٹیویشن کی اس بات کو مانیں، اس لیے کہ جس چیز کو وہ مانتے ہیں وہ بھی ایمفسس سے مانتے ہیں، آپ بھی ایمفسس اگر کسی چیز پہ کہہ رہے ہیں تو اس ایمفسس سے دوسرے آدمی کو کیسے آپ قائل کریں گے؟ اس لیے وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ان قسموں کو ایمفسس کے لیے لیں۔ دوسرا انہوں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ مان بھی لیں کہ یہ ایمفسس ہے تو پھر یہ دیکھیے کہ ان قسموں کا فائدہ تو اہل ایمان ہی کو ہو سکتا ہے، اہل کفر کا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان کی ہاں تو ایک چیز ویسے مسلم ہے اور آپ کے یہاں بھی یہ چیز مسلم ہے، تو اس کی کوئی دلیل وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے مقابلے میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے
اگر آپ قرآن مجید کی قسموں پہ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خود قرآن مجید اس کے اندر وہ جگہ موجود ہیں جو آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ اصل میں گواہی کے لیے آئی ہیں، یہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے تھرو جسے کہتے ہیں نا کہ بیئرنگ ایویڈنس، تھرو بیئرنگ وٹنس، اس طریقے پہ آئی ہیں۔ اور اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کے اندر ایک اور غلطی آپ کریں گے، اور وہ یہ کہ چونکہ جو ایمفسس کی قسمیں ہیں وہ ہمیشہ کسی مقدس چیز کی کھائی جاتی ہے، یعنی آپ کہیں گے نا خدا کی قسم یہ کام ایسا ہوا ہے، یا قرآن کی قسم یہ کام ایسا ہوا ہے، وہ مقدس چیز ہے۔ لیکن قرآن مجید میں تو آپ دیکھیے کہ سورج کی یا چاند کی یا گھوڑوں کی قسمیں ہیں یا ہواؤں کی قسمیں ہیں، تو اس میں تقدس کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اور پھر چونکہ اس پہ تقدس نہیں پیدا ہوتا تو، یا کم سے کم اپیرنٹلی نہیں پیدا ہوتا، تو پھر یہ زور لگایا جاتا ہے یا اس کی تعویلات کی جاتی ہیں کہ وہ تقدس اور وہ سینکٹیٹی اور وہ ریورنس اس کے اندر پیدا کی جائے۔ تو یہ دو بیسک نقطے ہیں جو استاد حمید بن فراہی نے پیدا کیے۔ ایک یہ کہ اگر آپ ایک چیز سے استدلال، اگر ایک چیز کو صرف آپ نے قسم کھا کے بیان کر دینا ہے ایمفسس کے طور پہ، تو یہ ان لوگوں کے لیے کیسے اٹریکٹیو بات بنے گی کہ جو نہیں مانتے، نہیں آپ نے تو قسم کھا لی ہے، تو اب قسم کھا کے تو آپ اپنی بات کو تاکید سے بیان کریں، and that is all. How would they be attracted towards it? Why would they come towards it? اور دوسری چیز یہ ہے کہ تقدیس کے لیے ضروری ہے کہ جو چیزیں ہیں جن کی قسم کھائی جائیں، جو اشیاء ہیں، جو اینٹیٹیز ہیں، وہ مقدس ہوں، کیونکہ ایمفسس تبھی پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ چیز ہے جس کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو کے رہے گا۔ لیکن قرآن مجید میں جو اشیاء ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے، جیسے ہوائیں ہیں یا گھوڑے ہیں یا مثال کے طور پہ بادل ہیں یا سورج ہیں یا چاند ہے، تو اس میں آپ کیسے کہیں گے میں کہوں گا سورج کی قسم یا چاند کی قسم یا رات کی قسم یا دن کی قسم؟ تو یہ کھا کے اگر میں کہوں گا کہ آخرت آنے والی ہے یا لوگوں کا حساب کتاب ہونے والا ہے، تو اس میں تقدیس تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ دو بنیادی نقطے استاد حمید بن فراہی نے اپنی کتاب میں بیان کیے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے خود قرآن مجید کے اندر یہ بات کہ قسم گواہی کے لیے بھی آ جاتی ہے، وہ اس کی نفی نہیں کرتے کہ قسم جو ہے وہ ایمفسس کے لیے بھی آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قسموں کی دو قسمیں ہیں اصل میں، وہ ایمفسس کے لیے بھی آ جاتی ہیں اور قرآن مجید میں بعض جگہوں پہ وہ آئی بھی ہیں لیکن بہت کم ہے۔ جیسے کہا گیا نا کہ فلا وربک لا یؤمنون، کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ واقعی تاکید کے لیے ایک قسم کھائی گئی ہے، اور وہ خدا کی قسم یہاں پہ کھائی گئی ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر جگہوں پہ جہاں پہ ایسا نہیں ہے، وہاں قرآن مجید میں جو قسمیں ہیں وہ ایمفسس کے لیے آئی نہیں ہیں، وہ تاکید کے لیے نہیں آئی ہیں، وہ گواہی کے لیے آئی ہیں۔ اور یہ بات کہ قسم گواہی کے مفہوم میں آتی ہے، اس کو انہوں نے، دیکھیے میں آپ کے سامنے وہ جگہ رکھتا ہوں جہاں انہوں نے کہا کہ خود قرآن مجید سے واضح ہے کہ قسم جو ہے وہ اس مفہوم میں آ جاتی ہے، اور ہمیں توجہ صرف اس پہ کرنی چاہیے کہ وہ جگہ کون سی ہے۔ اب یہ دیکھیے اس آیت کو میں پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، لیکن آپ اس کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو یہ آیت ہے یہ جو آپ کو بتا رہی ہے کہ اس کے اندر گواہی کا جو پہلو ہے وہ کیسے ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جو قسم ہے وہ گواہی کے لیے آئی ہے۔ اس آیت کو میں پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ منافق جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دیکھیے نشہدو کا مطلب ہے گواہی دینا، ایسے اسی کو ہم کہتے ہیں شہادت، یا قانون شہادت کا آپ نے سنا ہوگا نام، اس کا مطلب ہوتا ہے گواہی۔ تو یہ نشہدو کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں اللہ جانتا ہے کہ ضرور تم اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق بالکل جھوٹے ہیں۔ یعنی اگرچہ کہ وہ کہتے ہیں منافق کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اب دیکھیے اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی ان قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ یعنی جو گواہی پیچھے ذکر ہوئی ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آیت نے کہا کہ دیکھیے انہوں نے اپنی ان قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ تو دوسرے مفہوم میں لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے گواہی کو بالکل قسم کے ہم معنی قرار دے دیا گیا ہے۔ نشہدو کا مطلب ہے گواہی دینا، اور یہ جہاں میں کرسر رکھا وہ ایمانہم، ایمان جمع ہے یمین کی، اور یمین کا مطلب ہے قسم کھانا۔
انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، گویا کہ انہوں نے یہ جو گواہی دی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کو انہوں نے ڈھال بنا لیا ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اوپر سے لوگ یہ سمجھیں کہ وہ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کی گواہی کو کہا ہے قسم۔ تو اس سے استاد محی الدین فراہی اس بات کو ہمیں سمجھاتے ہیں، قسم جو ہے وہ گواہی کے لیے آ جاتی ہے، اور یہ خود قرآن مجید جو ہے اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اب میں آپ کو اس پورے پس منظر کے بعد ہم اب چلتے ہیں ان آیات کا مطالعہ کرنے جن کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید کی قسمیں وارد ہوئی ہیں۔ یہ سورہ ذاریات ہے، اور پہلے ہم سورہ ذاریات کا ترجمہ پڑھیں گے مفتی شفیع صاحب کے ہاں سے، اور اس کے بعد ہم جو فرائی اسکالرز ہیں ان میں سے استاد جاوید احمد غامدی کا ترجمہ پڑھیں گے، تاکہ آپ کے سامنے اس پوری جو قسم کا جو پیسج ہے اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ سامنے آ جائے۔ تو سب سے پہلے ہم مفتی شفیع صاحب کو پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم جو قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک قتل الخراسون الذین هم فی غمرة ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی بکھیرتی ہیں اڑا کر، پھر اٹھانے والیاں ہیں بوجھ کو، پھر چلنے والیاں ہیں نرمی سے، پھر بانٹنے والیاں ہیں حکم سے۔ بے شک جو وعدہ کیا ہے تم سے وہ سچ ہے، یعنی جو آگے آ رہا ہے نا کہ انما توعدون لواقع انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، یہ وہ چیز ہے کہ جس پر قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی ان ہواؤں کی قسمیں جو غبار اڑاتی ہیں، اور ان چیزوں کی قسمیں جو بوجھ اٹھاتی ہیں، اور ان چیزوں کی قسمیں کہ جو نرمی کے ساتھ چلتی ہیں، اور ان کی قسمیں کہ جو حکم کو بانٹتی ہیں۔ کس بات پر یہ قسم کھائی جا رہی ہے کہ جو کچھ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے۔ انما توعدون لصادق، ٹیکنیکل ٹرم میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مقسم بہی، یعنی اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور جس پر قسم کھائی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مقسم علیہ۔ تو یہاں پہ مقسم بہی جو ہیں، مثال کے طور پہ پہلی آیت میں ہوائیں ہوں گی جو چلتی ہیں، تو ان ہواؤں کی قسم کھا کے کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ انما توعدون لصادق، کہ جو کچھ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے۔ تو انما توعدون لصادق کا یہ اصل میں ٹیکنیکلی اس کو ہم کہتے ہیں مقسم علیہ۔ مقسم علیہ کا مطلب ہے جس پریمس پر آپ قسم کھائیں، تو وہ پریمس کیا ہے کہ قیامت آ کے رہے گی، جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہو کے رہے گا، اور وہ اگلی بات سے بھی واضح ہے کہ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک انصاف ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک سیٹ آف قسم ہے۔ اس کے بعد دیکھیے قسم اور مزید آ رہی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ قُتِلَ الْخَرَّاسُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ۔ تو یہ دوسری قسموں کا کیا ترجمہ ہے؟ قسم ہے آسمان جالدار کی، جالدار کا مطلب دھاری دار کی، تم پڑھ رہے ہو ایک جھگڑے کی بات میں۔ اب یہ دیکھیے انکم لفی قول مختلف، یہ اس قسم کا مقسم علیہ ہے۔ مقسم علیہ ہے جس مقدمے پر، جس بات پر قسم کھائی جائے۔ جیسے پچھلی قسموں کی جو کھائی گئی تھی، کس بات پہ کھائی گئی تھی کہ انما توعدون لصادق، جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہو کے رہے گا، وہ سچا ہے۔ تو وہ جو پچھلی 4 آیتوں میں، جو پہلی 4 آیتوں میں قسمیں کھائی گئی ہیں، یہ اس کو ان پر یہ مقدمہ ہے، یعنی گویا کہ ہوائیں گواہی دیتی ہیں، یا ہوا گواہی دیتی ہے کہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے۔ ظاہر ہے وہ یہاں ترجمہ یہ کریں گے کہ ہواؤں کی قسم کہ جو تم سے کہا جا رہا ہے یا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے۔ اسی طرح وہ کہیں گے دوسرے میں کہ آسمان کی قسم، یعنی دھاری دار آسمان کی قسم، کس بات پہ قسم؟ کہ انکم لفی قول مختلف، تم پڑھ رہے ہو ایک جھگڑے کی بات میں، تو اس پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور آگے پھر اس کی تشریح ہے،
اور وہ کیا ہے کہ اس سے باز وہی جو پھیرا گیا، یعنی اس سے باز وہی رہے ہیں جو پھیرا گیا، مارے گئے اٹکل دوڑانے والے، یعنی قتل الخراسون۔ آگے کیا ہے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ جو غفلت میں ہیں بھول رہے، وہ جو غفلت میں ہیں بھول رہے، اس کو انہوں نے ریپیٹ کر دیا یہاں ترجمے میں، اس کو آپ ختم بھی کر سکتے ہیں، ریپیٹیشن ہوئی ہے۔ جس دن وہ آگ پر الٹے سیدھے پڑیں گے، یوم هم علی النار یفتنون، اس کے بعد ہے ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنی شرارت کا یہ مزہ، یعنی چکھو مزہ اپنی شرارت کا، اور کیا ہے، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، جس کی تم جلدی کرتے تھے، اس کی تم جلد بازی میں مبتلا تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے، اگر ہم خلاصہ کریں تو اس سورہ کے جو ابتدائی حصے کے اندر پہلے 4 جو آیتیں ہیں وہ قسم کھا رہی ہیں کس بات کی، کہ انما توعدون لصادق، جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے۔ یہ ایک سیٹ آف قسمز ہے، اور وہ کھائی گئی ہے کس چیز پہ، کہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری قسم کھائی گئی کہ والسماء ذات الحبک، وہ کیا ہے کہ آسمان کی قسم، اور آسمان بھی کون سا، جو دھاری دار ہے، جو جالدار ہے۔ کس بات پر کھائی جا رہی ہے، کہ انکم لفی قول مختلف، تم اختلاف میں پڑھ کے رہو گے۔ تو یہ ہے جو مفتی شفیع صاحب نے اس کی توجیہ کی ہے۔ میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کے اپنے الفاظ میں بھی اس کو ذرا دیکھ لیں کہ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو پہلی 4 قسمیں اس میں آئی ہیں اس میں وہ صرف اس کو اتنا سادہ طریقے سے بیان نہیں کرتے، جس میں یہ بتائیں کہ والذاریات، یہ جو پہلی آیت ہے اس سے مراد ہوائیں ہیں، بلکہ وہ آگے جو دوسری قسمیں آ رہی ہیں، حاملات اور جاریات اور مقسمات، یہ وہ قسمیں ہیں کہ جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو موصوف ہیں وہ ہوائیں نہیں ہیں، یعنی یہ ہواؤں سے کوالیفائڈ نہیں ہے۔ تو یہ زاریات کے بارے میں بھی سن لی بات آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ اصل میں زاریات جو ہے یہ ایک اسم صفت ہے، یعنی ایڈجیکٹو ہے، اور اس کا ناؤن جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اسم موجود نہیں ہے۔ اور عربی زبان کا یہ بڑا عام اسلوب ہے کہ جب کوئی ناؤن کسی یعنی کوئی ایڈجیکٹو کسی ناؤن کے بارے میں اتنا پرومیننٹ ہو جائے کہ آپ یعنی آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے ناؤن کے مینشن کرنے کی، جیسے ہی آپ وہ ایڈجیکٹو مینشن کریں گے وہ ناؤن آپ کے ذہن میں آ جائے گا، تو وہاں پہ پھر ناؤن کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ ناؤن کو پھر جیسے کہتے ہیں نا کہ اٹس ناٹ ایون مینشنڈ، the noun is not mentioned because the adjective which is mentioned in its place is so prominent that you immediately understand کہ بھئی فلاں ناؤن کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو زاریات جو ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غبار اڑانے والی ہوائیں، غبار اڑانے والی ہوائیں، لیکن ہوا کا لفظ اس میں ہے نہیں، تو زاریات کا لفظی مطلب ہے غبار اڑانے والیاں، غبار اڑانے والیاں۔ چونکہ عربی زبان میں غبار اڑانے والیاں ہمیشہ ہوائیں ہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے لفظ ہوا کا حذف کر دیا گیا۔ عربی زبان میں ریح کا جو لفظ ہے وہ ہوا کے لیے آتا ہے، اور چونکہ یہاں پہ جمع آئے گا تو اصل میں جو یہاں پہ کنسٹرکشن ہوگی وہ کیا ہے، الریاح الزاریات، الریاح الزاریات، یعنی ہوائیں جو غبار اڑاتی ہیں، لیکن الریاح کے ورڈ کو حذف کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زاریات کا ورڈ جو ہے، جو ایٹریبیوٹ ہے، وہ بولا ہی ہوا کے لیے جاتا ہے، تو جب ایک چیز اتنی کامنلی بولی جائے تو پھر وہ ناؤن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ناؤن جو کہ ریاح ہے یعنی ہوائیں ہیں، تو ہواؤں کا ورڈ آپ اس ایکسپریشن میں نہیں پائیں گے، بلکہ یہاں آئیں گے غبار اڑانے والیاں، دوز ہو بلو ڈسٹ آل اوور۔ یہ ہے what is that which blows dust all over، وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ہوائیں ہیں، وہ ونڈز ہیں، تو وہ جو کہ انڈرسٹوڈ ہے اس وجہ سے اس کو حذف کر دیا گیا۔ تو یہ عربی زبان کا عام اسلوب ہے، لیکن ہم اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب نے اس کو کیسے ایکسپلین کیا ہے۔ دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں یہاں پہ سورہ زاریات میں بھی اس سے پہلے سورہ کاف کی طرح زیادہ تر مضامین آخرت اور قیامت اور اس میں مردوں کے زندہ ہونے، حساب کتاب اور ثواب و عذاب کے متعلق ہیں۔ یہ تو نے ایک جنرل انٹروڈکشن بتا دی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پہلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ قیامت کے متعلق جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا وعدہ ہے۔ جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ 4 ہیں۔ آپ کو میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ ایک سے زیادہ موصوف مانتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ ناؤنز مانتے ہیں۔ پہلے کو تو وہ ہوا ہی سے مانتے ہیں، یعنی زاریات کا تعلق ہواؤں سے ہے، لیکن آگے جو 3 قسمیں آ رہی ہیں ان میں وہ یہ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ رائے ہے تو وہ ہمیشہ کسی نہ کسی روایت کی بنیاد پہ یا کسی
قول کی بنیاد پہ جو کسی تابعی کا ہوگا وہ اس مفہوم کو لے رہے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے جو اس کی توجیہ وہ کیا کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک حدیث مرفوع میں جس کو ابن کثیر نے ضعیف کہا ہے اور حضرت فاروق اعظم اور علی مرتضیٰ عنہما سے موقوفاً ان چاروں چیزوں کے معنی اور مفہوم یہ بتایا گیا ہے. اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن ایک اثر ہے، اور وہ اثر یہ ہے کہ بنیادی طور پہ، یعنی اثر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی صحابی کی روایت ہے. تو عربی زبان میں جیسے حدیث کا جو ورڈ ہے وہ اس مفہوم میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی روایت ہے اور تابعین کی بھی روایت ہے، صحابہ کی بھی روایت ہے. اسی طرح سے ٹیکنیکلی جب آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز موقوف ہے، موقوف کا کیا مطلب ہے کہ اب وہ چیز صحابی بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی بلکہ صحابی بیان کر رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں موقوف. اور مرفوع وہ چیز ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب بات کو بیان کیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ موقوف ہے. جب صحابہ کی طرف سے کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو ہم اس کو مرفوع کہتے ہیں، اور جب صحابہ کی طرف سے بیان کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ موقوف ہے. اور جب کسی تابعی کی طرف سے کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مقطوع ہے. تو یہ 3 ٹرمز ہیں: مرفوع، موقوف، مقطوع. مرفوع کا مطلب ہے سم تھنگ فرام دا پروفٹ، موقوف کا مطلب ہے سم تھنگ فرام اے صحابی، اور مقطوع کا مطلب ہے سم تھنگ فار اے تابعی. تابعی کون ہوتا ہے؟ جو صحابی کا شاگرد ہوتا ہے. تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں جو تبری میں یا عام طور سے تفسیروں میں بیان کی جاتی ہیں. تو ایک بات تو انہوں نے فوراً بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی مرفوع حدیث ہے، مطلب کیا ہے؟ جس میں وہ خود بات بیان کر رہے ہیں، تو وہ کمزور روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابن کثیر نے اس کو ضعیف کہا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ ایک چیز کمزور ہے، لیکن صحابہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی نے جو بات بیان کی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ 4 مفہوم ہیں اس کے، یعنی 4 چیزوں کے معنی اور مفہوم میں بتلایا گیا ہے. وہ کیا ہے کہ زاریات سے مراد وہ ہوائیں ہیں جن کے ساتھ غبار ہوتا ہے. یہ وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. اب وہ دوسری قسم ہے نا، حاملات وقرا. وہ کہتے ہیں کہ وقر کے لفظی معنی بوجھ اٹھانے والے کے ہیں. اس سے مراد بادل ہیں جو پانی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب انہوں نے دوسری قسم کو ہوا سے متعلق نہیں قرار دیا، دوسری قسم کو انہوں نے بادل سے متعلق قرار دیا. ٹھیک ہے. اب تیسری قسم کیا ہے؟ جاریات یسرا. جاریات یسرا سے وہ کہتے ہیں مراد کشتیاں ہیں جو پانی میں آسانی کے ساتھ چلتی. تو دیکھیے تیسری قسم کو بھی انہوں نے ایک تیسرے موصوف سے منسلک کر دیا، اور وہ کیا ہیں؟ کشتیاں. اور چوتھی کیا ہے؟ مقسمات امرا. اس سے کہتے ہیں اس سے مراد فرشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے عام مخلوقات میں رزق اور بارش کا پانی اور تکلیف اور راحت کی مختلف اقسام تقدیر الہی کے مطابق تقسیم کرتے ہیں. تفسیر ابن کثیر، قرطبی اور در منصور میں یہ روایات موقوفہ اور مرفوعہ مذکور ہیں، یہ دونوں روایات جو مذکور ہیں. تو دوسرے لفظوں میں خلاصہ کیا ہوا؟ وہ کہیں گے کہ جو پہلی قسم ہے وہ ہواؤں سے متعلق ہے، دوسری قسم بادلوں سے متعلق ہے، تیسری قسم کشتیوں سے متعلق ہے، اور چوتھی قسم فرشتوں سے متعلق. تو ہر جگہ پہ موصوف حذف ہیں، ناؤنز حذف ہیں. تو لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ یہاں مراد اصل میں سب کی سب جو ایڈجیکٹیوز ہیں they are all signifying the same noun، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ یہاں سب جگہ پہ ہوائیں مراد ہے، بلکہ کہتے ہیں جو پہلی قسم ہے وہ کون سی ہے. آپ کے سامنے میں ذرا ٹیکسٹ بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو میں جو تشریح کر رہا ہوں اس کی. تو یہ دیکھیے مفتی صاحب یہ کہیں گے کہ یہ جو قسم ہے اس میں جو پہلی قسم ہے یہ دیکھیے وہ زاریاتی ضربہ. تو وہ کہیں گے کہ ابھی انہوں نے دیکھیں ترجمے میں ان کو اس کو ظاہر نہیں کیا، لیکن میں اگر ان کا ترجمہ لے لوں اور انہی کی تشریح کو اس میں ڈال دوں تو وہ کیا ہوگی کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑا کر. اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو. یہاں اٹھانے والیاں ہوائیں نہیں ہیں بلکہ یہاں بادل مراد ہیں. پھر اٹھانے والے بادل بوجھ کو ان کی قسم ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی پہلی کیا ہے کہ جو ہوائیں اڑاتی ہیں غبار ان کی قسم. دوسرے میں کیا ہے؟ ان بادلوں کی قسم جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور وہ بوجھ اصل میں کیا ہے؟ وہ پانی کا بوجھ ہے. اور تیسری میں کشتیاں انہوں نے مراد دیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ قسم ہے کشتیوں کی جو نرمی سے چلتی ہیں. اور چوتھی میں انہوں نے فرشتوں کو مراد لیا، تو کہیں گے قسم ہے فرشتوں کی کہ جو بانٹنے والے ہیں حکم کے، یعنی کسی پہ وہ عذاب لے کے آتے ہیں اور کسی پہ وہ ثواب لے کے آتے ہیں یا ان کے لیے نعمت لے کے آتے ہیں. تو یہ دیکھیے چاروں کی چاروں جو قسمیں ہیں ان کے وہ چاروں کو الگ موصوف سے متعلق کریں. موصوف کا کیا مطلب ہے؟ ناؤن.
زاریات ایک ایڈجیکٹو ہے، حاملات ایک ایڈجیکٹو ہے، جاریات ایڈجیکٹو ہے، اور مقسمات ایڈجیکٹو ہے، یعنی مطلب اسم صفت ہے. لیکن کس چیز کی صفتیں ہیں؟ یہ چاروں جگہ پہ محذوف ہے. محذوف کا کیا مطلب ہے؟ بیان نہیں ہوا، اور وہ انہوں نے خود سمجھا ہے اس روایت کی روشنی میں. وہ کہتے ہیں اس روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لفظی مطلب حاملات کا مطلب کیا ہے؟ بوجھ اٹھانے والی. تو وہ کہتے ہیں اب بوجھ اٹھانے والی تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں مراد بادل ہے، کیونکہ بادل بوجھ اٹھاتے ہیں. بادل کا لفظ مینشن نہیں ہے، جیسے کہ زاریات میں ہوا کا لفظ مینشن نہیں ہے. وہاں پہ کیا ہے؟ غبار اڑانے والیاں، ہوا اڑان. تو اب چونکہ غبار اڑانے والے ہوائیں ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہوا کا لفظ انڈرسٹوڈ ہے. اب حاملات بقرہ میں وہ کہتے ہیں کہ بوجھ اٹھانے والیاں. اب بوجھ اٹھانے والے بادل ہوتے ہیں، تو اب بادل کا لفظ تو یہاں مینشن نہیں ہے، جیسے کہ میں نے کہا نا کہ ناؤن یہاں پہ نہیں موجود ہے، صرف ایڈجیکٹو ہے. لیکن ایڈجیکٹو ایسے ناؤن کا ہے کہ ان کی رائے میں جیسے ہی آپ نے ایڈجیکٹو بیان کیا، فوراً آپ کی کا ذہن اس ناؤن کی طرف منتقل ہوگا. لیکن یہ منتقل ہونا اس لیے نہیں ہے کہ وہ زبان سے اس کو اپروچ کر رہے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں حدیث میں ایسے آ گیا ایک مرفوع. اور یہ حدیث کیا ہے؟ یہ موقوف روایت ہے، یعنی حضرت عمر سے اور حضرت علی سے ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. جو ان سے ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ابن کثیر نے اس کو ضعیف کہہ دیا. تو دوسرا پھر قسم کیا ہوئی کہ بوجھ اٹھانے والے بادل. اور تیسرا جاریات کا مطلب ہے چلنے، نرمی سے چلنا. تو نرمی سے چلنا، جاریات یسرا کا مطلب ہے نرمی سے چلنا. لیکن یہاں پہ اب کون ہے جو نرمی سے چلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس روایت میں آ گیا ہے کہ کشتیاں ہیں. تو اب وہ کشتیاں جو نرمی سے چلتی ہیں، کشتی کا ورڈ یہاں مینشن نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ حدیث میں آ گیا ہے حضرت عمر کی طرف اور حضرت علی کی طرف سے جو منسوب ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نرمی سے چلنے والی کشتیاں. اور چوتھے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مقسمات امرہ. اصل مقسمات امرہ کا لفظی مطلب ہے جو حکم کو تقسیم کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں فرشتے مراد ہے. اب فرشتے بھی مینشن نہیں ہے. تو آپ اس طرح سے اندازہ لگائیں کہ پہلی چاروں آیتوں کے اندر وہ صرف صفتیں مینشنڈ ہیں. زاریات ایک صفت ہے، حاملات ایک صفت ہے، جاریات ایک صفت ہے، اور مقسمات ایک صفت ہے. ان کے چاروں کے ناؤنز مینشن نہیں ہیں کہ کون. یعنی پہلے میں ہے کہ جو بکھیرتی ہیں، تو وہ کون سی بکھیرتی ہیں؟ وہ ہوائیں ہیں. دوسرا کیا ہے؟ جو اٹھاتی ہیں. تو کیا اٹھاتے ہیں؟ وہ بادل ہیں، کیونکہ وہ پانی اٹھاتے ہیں. تیسرا کیا ہے؟ جاریات، جو چلتے ہیں نرمی کے ساتھ، جاریات یسرا. تو انہوں نے کہا کہ نرمی کے ساتھ چلنے والے کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں کشتیاں چلتی ہیں نرمی سے. یہ ہر جگہ پہ ناؤن جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس حدیث سے لیں گے جو حضرت علی حضرت عمر کی طرف ہے. اور مقسمات امرہ کا لفظی مطلب ہے جو حکم کو تقسیم کرتے ہیں یا کرتی ہیں. اب حکم کو تقسیم کون کرتا ہے وہ تو اس میں مینشن نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، روایت میں یہ آ گیا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں. تو وہ فرشتے جو حکم کو تقسیم کرتے ہیں. میرا خیال ہے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ اب وہ کہتے ہیں ان کی قسم کھا کے کہا گیا ہے کہ انکم انما توعدون لصادق، کہ تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے یہ سچا ہے اور قیامت آ کے رہے گی. اچھا، یہ جب انہوں نے بیان کر لیا تو آپ دیکھیے انہی کے الفاظ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ بتاؤں کہ وہ کیسے کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو قسمیں ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ روز قیامت ایک سچا دن ہے، یا جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ جو اگلی قسم ہے وہ کیا ہے؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انکم لفی قول مختلف جو ہے یہ اصل چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ مقسم علیہ ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اصل میں جو قسم کھائی گئی ہے وہ اس چیز پہ کھائی گئی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے اقوال میں اختلاف کرتے ہیں. لیکن پہلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ قیامت آ کے رہے گی، یعنی قیامت آ کے رہے گی. اس چیز کو وہ بیان کرتے ہیں. یہ کیسے بیان کرتے ہیں اس کو میں ابھی تھوڑا سا چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ یہ یہاں انہوں نے خود اس کی تفصیل نہیں کی، لیکن جہاں انہوں نے تفصیل انہوں نے کی ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ استاد ابو العلا مودودی نے اس کو انہی کی بات کو بہت عمدگی سے بیان کیا ہے، تو اس کو ذرا آپ دیکھیے کہ اس کو انہوں نے کس طرح سے بیان کیا ہے. یہ دیکھیے اگر میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں، جو یہ وہی بات ہے کہ جو انہوں نے بھی بیان کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک روایت کی روح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں فکروں کا یہ مطلب بیان فرمایا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو میں اسے بیان نہ کرتا. اس پر علامہ آلوسی اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے سوا ان فکروں کا کوئی اور مطلب نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اوپر سے ذرا پڑھیے وہ مطلب کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ ایک گروہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے. یعنی کیا ترجیح دی ہے؟ کہ یہاں یہ مفہوم لینا جائز ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان دونوں سے مراد بھی ہوائیں ہیں. یعنی پہلے سے بھی مراد ہوائیں ہیں اور دوسرے سے مراد ہوائیں ہیں.
یعنی یہی ہوائیں پھر بادلوں کو لے کر چلتی ہیں اور پھر وہ روئے زمین کے مختلف حصوں میں پھیل کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جتنا حکم ہوتا ہے پانی تقسیم کرتی ہیں. اور دوسرے گروہ نے الجاریاتی یسرا سے مراد جو ہے وہ تیز رفتاری لی ہے، یعنی ایک نرم رفتاری لی ہے، ایک ساتھ چلنے والی کشتیاں ہیں. اور المقسمات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مخلوقات کے نصیب کی چیزوں میں ان میں تقسیم کرتے ہیں. تو وہ یہ اصل میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ساری کی ساری قسمیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ قیامت جو ہے کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچا ہے، اور اس سچے وعدے کے بارے میں آپ کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ میں ترجمہ یہ کروں کہ ہواؤں کی قسم جو گرد اڑاتی ہیں اور پانی میں لدے ہوئے بادل اور سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی کشتیاں اور پھر بارش کو تقسیم کرنے والے فرشتے، حق یہ ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ جس چیز سے تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچا ہے. تو ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کیسے مطلب قسم کا مقسم ہے کس ساتھ تعلق ہے، یعنی سب باتیں ہاؤ ڈو وی سے کہ فلاں کی قسم کی قیامت ہو کے رہے گی اور کشتیوں کی قسم کہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہو کے رہے گا. تو اس کو اب وہ تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. اصل میں تو ادونا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اگر وعدہ سے ہو تو اس کا مطلب ہوگا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور وعید سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا جس کا تم سے ڈرایا جا رہا ہے. تو زبان کے لحاظ سے دونوں مطلب یکساں ہیں، اور لیکن موقع و محل کے ساتھ دوسرا مفہوم زیادہ مناسبت رکھتا ہے، یعنی ڈرایا جانے والا جو ہے، کیونکہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو کفر و شرک اور فسق و فجور میں غرق تھے اور یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ کبھی ان کو محاسبے اور جزائے اعمال سے بھی سابقہ پیش آنے والا ہے. اب یہ جو کہا گیا نا کہ یہ جو تم سے بات کہی جا رہی ہے وہ سچ ہے، اس کی وہ تشریح کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ بات جس پر قسم کھائی گئی ہے. اس قسم کا مطلب یہ ہے کہ جس بے نظیر نظم اور باقاعدگی کے ساتھ بارش کا یہ عظیم و شان ضابطہ تمہاری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے اور جو حکمت اور مصلحتیں اس میں صریح طور پر کار فرما ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا کوئی بے مقصد جگہ نہیں ہے اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو دوسرے لفظوں میں اصل میں مودودی صاحب بھی اور مفتی شفیع صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو تاکید کی جا رہی ہے کہ ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے جو ہوائیں ہیں وہ ہوائیں یہی ہوائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی وقت اگر ان کو بکٹوٹ کر دے، بے قابو کر دیں تو وہ تباہی لے آئیں گی. گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے ان کی قدرت سے سمجھایا جا رہا ہے. پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے جو کشتیاں یہ چل رہی ہیں یہ خداوند تعالیٰ ہی کچھ کشتیاں چلا سکتے ہیں نرمی کے ساتھ، اور اگر یہ چل رہی ہیں اس طرح سے تو یہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو وہ تمہارا وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے قیامت کا وہ بھی سچا ہے. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فرشتے ہیں یہ جو تقسیم امر کر رہے ہیں، حکم کی تقسیم کر رہے ہیں، کہیں پہ بادل نہیں، کہیں پہ عذاب نہیں، کہیں جل تھل کر دیا، کہیں نرم بارش برسا دی. تو اس سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اس تقسیم میں ظاہر ہے ایک جگہ پہ عذاب لا رہے ہیں، ایک جگہ پہ ثواب لے کے آ رہے ہیں، ایک جگہ پہ رحمت پیدا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو تم سے قیامت کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی سچا ہے، یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کنیکشن بہت زور لگانے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ ان کی جو قسمیں ہیں وہ کیسے اس طرح سے ڈائریکٹلی ایمفسائز کر رہی ہیں کہ قیامت ہونے والی ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ نرمی سے چلنے والی کشتیاں، ان کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ قیامت ہونے والی ہے یا تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے. اسی طرح سے میں کہوں کہ جو ہوائیں جو غبار اڑانے والیاں ہیں، جو غبار کو بکھیرتی ہیں، ان کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قیامت ہونے والی ہے یا جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے. اور اسی طرح سے اگر میں کہوں کہ جو بادل ہیں جو کہ پانی یا بوجھ کو اٹھاتے ہیں، ان کی قسم کے جو وعدہ کیا جا رہا ہے سچا ہے، تو کوئی اگر آپ آبجیکٹیولی غور کریں کنیکشن نہیں سمجھ میں آتا کہ ہاؤ ڈو دیز فور تھنگز ایکچولی ریٹیفائی یا somehow or the other emphasize. اور ایمفسس کے لیے پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ کوئی مقدس چیز نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ان کے ہاں اصول یہ ہے کہ جس چیز کو ہم swear by the thing، اس چیز کو ہونا چاہیے کوئی سیکرڈ چیز، کوئی سینکٹیفائڈ چیز. تو ہوا کے اندر بھی کوئی چیز نہیں ہے، بادلوں کے اندر بھی کوئی سینکٹیٹی موجود نہیں ہے، مطلب ظاہر ہے بادل تو اس طرح سے کوئی اس میں نہیں ہے پہلو، کشتیوں میں بھی نہیں ہے، زیادہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں فرشتوں میں ہے. تو پھر وہی سوال پیدا ہوگا کہ کیسے آپ تین چیزوں کو تو آپ نے نکال دیا سینکٹیٹی سے، ایک فرشتوں کو آپ نے لے آئے. اور پھر یہ کہ سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ میں یہ کہوں بھی کہ فرشتوں کی قسم قیامت آ کے رہے گی، یا فرشتوں کی قسم جو کہ تقسیم امور کرتے ہیں
آپ سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے سچا ہے، تو یہ بات کیا ہوئی؟ مطلب ہاؤ ڈز دس ریلیٹ کہ میں کہوں کہ فلاں کی قسم آپ سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے سچا ہے اور فلاں کی قسم قیامت آ کے رہے گی. تو یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تفسیر روایہ کی جو یہ ایکسپلینیشن ہے it seems to fall short of the explanation of the verses themselves. سے بات سمجھ میں نہیں آتی. یہی معاملہ والسماء ذات الحبک جو آگے قسم آئی ہے نا کہ دھاری دار آسمان، دھاری دار آسمان کی قسم کہ تمہارے اندر اختلاف جو ہے وہ ہو کے رہے گا یا تمہارے اندر اختلاف موجود ہے. اس کو وہ جیسے بیان کرتے ہیں، ذرا اس کو بھی سن لیجئے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرائی اسکالرز ان کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں. یہ جو ہے نا والسماء ذات الحبک، یہ ہے کہ حبک حبیکہ کی جمع ہے، کپڑے کی بناوٹ میں جو دھاریاں ہو جاتی ہیں ان کو حبک کہا جاتا ہے. اور چونکہ راستہ اور سڑک کے مشابہ ہوتی ہیں اس لیے راستوں کو بھی حبک کہا جاتا ہے. بہت سے حضرات مفسرین نے اس جگہ یہی معنی مراد لیے ہیں کہ قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، اور راستوں سے مراد راستے بھی ہو سکتے ہیں جن میں فرشتے آتے جاتے ہیں، اور اس سے مراد ستاروں اور سیاروں کے راستے بھی ہیں اور ان کے مدار بھی ہیں، ان کے آربٹس بھی ہیں جو دیکھنے والوں کو آسمان میں نظر آتے ہیں. اور چونکہ یہ بناوٹ کی دھاریاں کپڑے کی زینت اور حسن بھی ہوتی ہیں اس لیے بعض حضرات مفسرین نے یہاں حبک کے معنی زینت اور حسن کے لیے ہیں کہ قسم ہے آسمان کی جو حسن و زینت والا ہے. یہ قسم جس مضمون کے لیے آئی ہے وہ کیا ہے؟ انکم لفی قول مختلف، یعنی زینت والے آسمان کی قسم کہ آپ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں یا آپ کے اندر یہ چیز موجود ہے. اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ بظاہر اس کے مخاطب مشرکین مکہ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف اور متضاد باتیں بیان کرتے تھے. کبھی مجنون کہتے تھے آپ کو، کبھی جادوگر، کبھی شاعر وغیرہ کے لغو خطابات دیتے تھے. اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس کے مخاطب عام امت کے لوگ مسلم و کافر سب ہیں. اور قول مختلف سے مراد یہ ہو کہ بعض تو رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور تصدیق کرتے ہیں اور بعض اس کا انکار کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے دھاری دار آسمان کی قسم کھا کے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، مجنون ہیں یا فلاں ہیں، تو یہ اس کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ آسمان جس کے اندر دھاریاں ہیں I swear by that and اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے جو پروفٹ ہیں ان کے اندر جنون لاحق ہو گیا ہے، آپ کے جو پروفٹ ہیں ان کو کوئی خپتی ہے جو سکھاتا ہے. انہوں نے کہا ایک توجیہ کی ہو سکتی ہے. دوسری توجیہ یہ ہے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انکم لفی قول مختلف کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے اپنے اندر دو گروہ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اور ایک وہ لوگ جو ایمان نہیں لے کے آئے. لیکن پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسمان کی دھاریاں اس بات کو کیسے کنیکٹ کرتی ہیں؟ میں اگر کہوں کہ دھاری دار آسمان کی قسم کہ آپ کے اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف ہیں، یہی ہوگا نا اس کا مطلب. یعنی دھاری دار آسمان جس کے اندر جالیاں ہیں، جس کے اندر مختلف پیٹرنز ہیں، ان کی قسم کہ جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یعنی وہ سچا ہے، یعنی وہ درست ہے، یا وہ ایک حقیقت کے طور پہ آپ اس کو بیان کر رہے ہیں. تو وہ غالباً اس کو ایسے بیان کریں گے کہ چونکہ دھاریاں آسمان میں مختلف ہیں اور اقوال بھی لوگوں کے مختلف ہیں، تو اس طرح سے دونوں کے درمیان وہ کو ریلیشن پیدا ہوگا. لیکن آبویسلی یہ کو ریلیشن پھر کسی نتیجے میں منتج نہیں ہوتا. تو آل ان آل آپ یہ دیکھیں کہ جو تفسیر روایہ کے جو اسکالرز ہیں وہ چونکہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ انہوں نے فائز کر لیا ہے، ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ قسم ہمیشہ ایمفسس کے لیے ہوتی ہے، اور ایمفسس جو پیدا کیا جاتا ہے وہ مقدس چیزوں سے کیا جاتا ہے. تو یہاں ہمیں ظاہر تقدس بھی نظر نہیں آ رہا. اور دوسرا کہ یہ ایمفسس کا کنیکشن پھر کیا ہے کہ ہاؤ ڈو وی سے کہ بھئی آسمان کی قسم یا فرشتوں کی قسم آخرت آ کے رہے گی یا آپ سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے. تو وہ ایک ایسا کنیکشن ہے جس پہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ it doesn't make sense کہ بھی how does a oath sworn by a non-sacred entity and that too in a connection that we just cannot make sense of کیسے اس چیز کو آگے بڑھاتا ہے. اس پس منظر کے بعد اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو فرائی اسکالرز کی جو رائے ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے. ایک بات تو میں آپ کو بنیادی طور پہ شروع میں بتا چکا ہوں کہ جو فرائی اسکالر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو اشیاء کی جو قسمیں آتی ہیں جو واو سے شروع ہوتی ہیں جیسے والذاریات والحاملات یا فالحاملات، یعنی جتنی بھی ہیں یہ ایمفسس کے لیے سرے سے آتی ہی نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گواہی کے لیے آتی ہیں. They are meant to bear witness to certain premises. They are meant to bear witness. یعنی وہ گواہی دیں گی کہ دیکھو سورج اگر چمک رہا ہے تو اس پہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. رات اگر جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے تو وہ اس بات پہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ ایک سسٹم کے تحت منضبط ہے.
تو وہ ہر جگہ پہ آپ کو یہ بتائیں گے. اور جیسے میں نے آپ کو استاد حمید بن فرائی کا وہ کوٹ بھی بتایا کہ جو گواہی کو خود قرآن مجید جو ہے وہ قسم کے مفہوم میں لے رہا ہوتا ہے. یہ ہے نا قالوا نشہد انک رسول اللہ. منافقین کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ان قسموں کو ڈھال بنا لی ہے. کون سی قسمیں؟ یہ جو گواہی دینے والی ہیں. تو گواہی اور قسم کو ہم مانا قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہر جگہ پہ یہ جو ہوائیں ہیں یہاں پہ جو مراد جو تفصیلات ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کے تحت ایک خاص پہلو ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. لیکن وہ کیا اشارہ ہے میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ استاذ جاوید احمد غامدی نے جس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا ہے ان ہواؤں کو یا ان قسموں کو کہنا چاہیے وہ آپ کے سامنے آ جائے تاکہ یہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ اس کو بنیادی طور پہ کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیے اس کا ان کا ترجمہ یہ ہے کہ تند ہوائیں، تند کا مطلب ہے تیز، تند ہوائیں گواہی دیتی ہیں جو غبار اڑاتی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر نرمی کے ساتھ چلتی ہیں، پھر الگ الگ معاملہ کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں یہ؟ اب آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. یہ گواہی دیتی ہیں اور ابھی اس گواہی کو انہوں نے کمپلیٹ نہیں کیا بلکہ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو اگلی قسم ہے اس کو بھی آپ کنیکٹ کر لیں. اور دھاریوں والا آسمان بھی کہ جس عذاب کی وعید تمہیں سنائی جا رہی ہے وہ یقیناً سچ ہے اور جزا و سزا واقع ہو کر رہے گی. تو دوسرے لفظوں میں ابھی میں ان کی بات کو ان کے الفاظ سے بھی ایکسپلین کرتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی ایڈجیکٹیوز آئے ہیں جو پہلی 4 آیتوں میں یہ ہواؤں کے لیے آئے ہیں. ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ایڈجیکٹیو جو ہے وہ ایک ہوا کے لیے ہے، ایک کشتی کے لیے ہے، ایک فرشتے کے لیے ہے اور ایک بادل کے لیے ہے. بلکہ واؤ کے بعد جب فے آتی ہے والزاریات ذروا فالحاملات وقرا، تو عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ واؤ کے بعد جب اس طرح سے فے آتی ہے تو موصوف چینج نہیں ہو سکتا، ناؤن چینج نہیں ہو سکتا، وہ پھر اسی ناؤن کی آگے وضاحت ہے. تو پہلا اگر ناؤن ہوائیں ہیں تو دوسرا ناؤن بھی ہوائیں ہی ہوگا. اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بنیادی طور پہ یہ وہ مضمون ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ بیان ہوا ہے کہ جو پرانی اقوام ہیں وہ اقوام کے جنہوں نے جانتے بوجھتے اپنے رسولوں کا انکار کیا، جیسے قوم عاد ہے یا قوم سمود ہے یا قوم لوط ہے، ان سب نے جب جانتے بوجھتے انکار کیا تو ہواؤں ہی نے یعنی سائیکلونز کے ذریعے سے، ٹیمپسٹ کے ذریعے سے اس طرح کی صورتحال پیدا کی کہ وہ ان کو دنیا میں تباہ کر دیا. تو یہ اصل میں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو دنیاوی جزا و سزا کا قانون تھا جو کہ پچھلی اقوام پر نافذ ہوا، کس طرح سے؟ ہواؤں کے ذریعے سے. they were destroyed through these winds. وہ بیسکلی یہ گواہی دے رہا ہے کہ اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو جو آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے. آپ بھی اگر انکار کریں گے جانتے بوجھتے ہوئے تو قریش کو یہ کہا جا رہا ہے یا ان مخاطبین کو جو سامنے کھڑے تھے your fate will be no different. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ زاریات جو ہے یہ بنیادی طور پہ جو دنیاوی جزا و سزا منعقد ہوئی پیغمبروں کے ذریعے سے اپنے اپنے ادوار میں، اور اس کے اندر جو ڈسٹرکشن آئی وہ ہواؤں سے آئی، وہ ایک براہ راست گواہی ہے، ایک بہت اسٹرانگ بہت پوٹنٹ گواہی ہے کہ دیکھیے ان لوگوں کی دنیا میں قیامتیں آئی ہیں، اور اگر آپ نے بھی یہ رویہ اختیار کیا تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو وعدہ آپ سے کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، آپ بھی اسی چیز کا شکار ہوں گے. سورہ زاریات پوری کی جو پوری ہے وہ بنیادی طور پر اس کا جو انیشل حصہ ہے اور جو اگلی قسم ہے آسمان کی جو کھائی گئی ہے کہ والسماء ذات الحبک، وہ بھی اصل میں اس چیز کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ ایسا دن لے کے آئے کہ جہاں پہ انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو یہ وہ اصل میں اپروچ کا فرق ہے جو دونوں قسموں کی توجیہ سے آپ کے سامنے واضح ہوگا کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں وہ اس میں چاروں جو قسمیں ہیں ان کو مختلف موصوفات سے متعلق کر رہی ہیں، اور وہ کنیکشن نہیں سمجھ میں اس کے باوجود آتا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی قسم کا آگے کہا جا رہا ہے یا کنیکشن بنایا جا رہا ہے کہ دیکھیے وہ جو وعدہ آپ سے کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے اور قیامت جو ہے وہ آ کے رہے گی. فرائی اسکالرز جیسے میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ قسم ایمفسس کی ہے ہی نہیں، یہاں قسم ہے گواہی دینے کی. اور وہ گواہی کیا ہے؟ وہ چاروں جو قسمیں ہیں وہ اصل میں ایک ہی بات کو بیان کر رہی ہیں. اس کے مختلف پہلو ہیں کہ وہ جو قسمیں جو ہوائیں تھیں وہ کیسے انہوں نے ڈسٹرکشن پیدا کی وہ بادلوں کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے نرمی کے ساتھ چل کے، یعنی چونکہ ایسا بھی تو ہوا ہے نا کہ بعض لوگوں کے لیے وہ ریوارڈ لے کے آئی ہیں. تو یہ ہوائیں جو ہیں یہ عذاب بھی بیان کر رہی ہیں اور یہ ریوارڈ بھی بیان کر رہی ہیں ان اقوام کے لیے کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے اپنے پیغمبروں کو
جھٹلایا اور ان کا دنیا میں حساب کتاب ہو گیا. اب یہ گواہی کس چیز کی ہے کہ جو آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی اے قریش جو آپ اس وقت ہمارے سامنے کھڑے ہیں، وہ سچا وعدہ ہے. یو ول سملرلی بی ٹریٹڈ اف یو آلسو بہیو ان دا سیم وے. تو یہ وہ پوری ایکسپلینیشن ہے جو وہ دیتے ہیں، لیکن یہ آپ ذرا ان کے اپنے الفاظ میں بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو اس میں اور زیادہ واضح ہو جائے. ذرا اس کو یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. اصل الفاظ ہے وزاریات ضربہ. اس میں ضربہ تاکید فعل کے لیے ہے. لفظ تن سے ہم نے اسی مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے. عربی زبان کا یہ خاص اسلوب ہے جو اردو میں ترجمے میں منتقل کرنا آسان نہیں ہے. انہوں نے ایک صرف گرامیٹیکل تفصیل بیان کی ہے. اصل بات ہے وہ آگے آ رہی ہے کہ اصل میں حاملات وقرا کے الفاظ آئے ہیں. یہ اور اس کے بعد کی دونوں قسمیں بھی ہواؤں ہی کی ہیں، اس لیے کہ فے سے عطف ہوئی ہیں جو یہاں ترتیب پر دلالت کر رہا ہے. یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے کہ جب ایک دفعہ واو آ جائے اور اس کے بعد فے ترتیب کو تاکیب کرے، ترتیب کو بیان کرے، تو پھر موصوف آپ چینج نہیں کر سکتے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلی قسم جو ہے وہ ہواؤں سے متعلق ہے، دوسری جو ہے وہ بادلوں سے متعلق ہے، تیسری جو ہے وہ کشتیوں سے متعلق ہے، اور چوتھی جو ہے وہ فرشتوں سے متعلق ہے، جیسے کہ ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز نے کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب ایک ترتیب بیان ہو رہی ہو اور واو کے بعد فے آ رہی ہو تو پھر لازماً صفت بھی ایک ہی چیز کی ہوگی، یعنی cannot be there cannot be any variation grammatically. اس چیز کو انہوں نے پہلے اسٹیبلش کیا. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ یہ جو اگلی بات ہے نا کہ پہلے تو یہ کہا گیا نا کہ ہوائیں گواہی دیتی ہیں جو تیز ہوتی ہیں، تو ان کا مطلب ہے تیز جو غبار اڑاتی ہیں. پھر دوسری قسم ہے پھر پانی سے لدے ہوئے بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، یعنی یہاں پہ حاملات وقرا کا مطلب ہے پانی سے لدے ہوئے بادل، نہ کہ صرف پانی، جیسے کہ تفسیر روایا کے اسکالرز نے کہا. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ پھر نرمی کے ساتھ چلتی ہیں، یعنی ایک ان کی قسم یہ بھی ہے کہ جو نرمی کے ساتھ چلتی ہیں. اور یہ کون سی ہیں کہ یہ برسنے سے پہلے ہواؤں کی کیفیت بیان ہوئی ہے. استاد امام لکھتے ہیں، یہاں استاد امام سے مراد استاد امین یاسر اصلاحی ہیں. عام قاعدہ یہ ہے کہ پہلے تند اور غبار انگیز ہوائیں چلتی ہیں. تند کا کیا مطلب ہے؟ تیز. غبار انگیز کا مطلب ہے جو ڈسٹ اڑاتی ہیں، جو مختلف سمتوں سے بادلوں کو ہانک ہانک کر لاتی، اور جس علاقے کو سیراب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس پر ان کو تہ بتہ جما دیتی ہیں. پھر ہوا کی رفتار نرم ہو جاتی ہے اور می برسنا شروع ہو جاتا ہے. تو دیکھیے یہ وہ پورا کا پورا انہوں نے منظر کشی کر دی کہ پہلے ہوائیں ہیں جو غبار اڑا کے لے کے آتی ہیں، اس کے بعد پانی سے لدے ہوئے بادل ہیں جو نمودار ہوتے ہیں ان ہواؤں کے دوش پر. پھر وہ ہوائیں ذرا ہلکی ہو جاتی ہیں تاکہ ان کو برسنے کا موقع ملے، اور پھر الگ الگ معاملہ کرتی ہیں. یعنی یہی ہوائیں ہیں جو الگ الگ معاملہ کرتی ہیں. کیا معاملہ ہے؟ یعنی جہاں پر برسنا ہے برستی ہیں، جس علاقے کو نیم تشنا اور خشک چھوڑنا ہے چھوڑ دیتی ہیں. اسی طرح کسی قوم کے لیے ابر رحمت کی بشارت دیتی ہیں اور کسی قوم کے لیے عذاب کا طوفان بلاخیز جس کی زد میں ہو جاتا ہے، جس کی زد میں جو آ جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے. تو گویا یہ چاروں قسمیں اصل میں ان ہواؤں کی ہیں کہ جو بیان کی جا رہی ہیں. اب دیکھیے وہ آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس آسمان کی تفصیل ہے، کیونکہ وہ آئے نا کہ دھارے دار آسمان. وہ کہتے ہیں اس آسمان کی تصویر ہے جس میں بادلوں کے ٹکڑے تہ بتہ موجود اور تہ بتہ موجوں اور تو برتو روئی کے گالوں کے، تو برتو کا مطلب ان لیئرز، گالوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. ہواؤں کے بعد یہ بادلوں کی گواہی اس مضمون کی تکمیل کے لیے ہے جو ہواؤں کی گواہی سے بیان کرنا مقصود ہے. ہوا اور بادل لازم و ملزوم ہیں. پچھلی قوموں کی تباہی میں شمال کی باد تند اور سرما کے سرخ دھاری دار بادلوں کو بڑا دخل رہا ہے. یعنی وہ دیکھیے وہی جو بات ہے کہ جو اقوام گزری تھیں ان اقوام کی تباہی جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا، تو وہ جو شمال کی ہیں ہوائیں جو نارتھ سے آتی تھیں اور جو سرما کے سرخ دھاری دار بادل تھے، یعنی جو کہا گیا نا کہ جو دھاری دار آسمان ہے، تو یہاں مراد بھی اصل میں وہ دھاری دار بادل ہے. چنانچہ ہواؤں کی ہلاکت خیزیوں کو نمایاں کرنے کے لیے اضافہ کر دیا ہے. اور آگے یہ کہا گیا ہے کہ جو تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے وہ یقیناً سچ ہے اور جزا و سزا واقع ہو کے رہے گی. تو کہتے ہیں اس سے مراد وہ عذاب ہے جو رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں ان کی قوموں پر اسی دنیا میں آ جاتا ہے. اور آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ بات ہے جس پر ہوا اور بادلوں کے عجائب تصرفات کی گواہی پیش کی گئی ہے. مدعا یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں بار بار دیکھ چکے ہو کہ یہی ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی اور سرکش قوموں پر ایسا طوفان بنا کر برساتی رہی ہیں کہ چشم زدن میں وہ خس و خاشاک کی طرح اڑ جاتی تھیں. اور یہی ہوائیں بہت سی قوموں کے لیے خدا کی رحمت اور برکت اور دشمنوں سے ان کی نجات کا ذریعہ بنتی رہی ہیں.
لہٰذا بصیرت کی نگاہ ہو تو اب بھی دیکھ سکتی ہو کہ ہوا اور بادلوں کے ذریعے سے جزا اور سزا کے یہ واقعات گواہی دے رہے ہیں کہ جس عذاب کی وعید تمہیں سنائی جا رہی ہے اور جس قیامت سے خبردار کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی. تو یہ ہے خواتین حضرات اس پوری جو ابتدائی حصے کی جو ایک تقابلی مطالعہ، یعنی تفسیر بالروایا کے جو اسکالرز ہیں وہ قسم کھا کے کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو جتنی بھی قسمیں آئی ہیں وہ ایمفسس کے لیے آئی ہیں، وہ تاکید کے لیے آئی ہیں. وہ کہیں گے کہ ہواؤں کی قسم اور کشتیوں کی قسم اور فرشتوں کی قسم اور بادلوں کی قسم. کس بات کی قسم ہے کہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے. اور اسی طرح دھائی دار آسمان جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے جو اقوال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ مختلف ہیں. کوئی ان کو دیوانہ کہتا ہے، کوئی ان کو خطی کہتا ہے، کوئی ان کو کسی اور کے بتانے والا کہتا ہے کہ تمہیں کسی اور نے سکھایا ہے، لہٰذا تمہارے اقوال مختلف ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ وہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ قسم کس طرح سے اس بات کو کنوے کرتی ہے اگر آپ اس کو ایمفسس کے مفہوم میں لیں. اس کے برعکس جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ پورے کا پورا ایک مربوط کلام ہے اور قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ بیان ہوا ہے کہ جو پچھلی اقوام تھی ان کو جب تباہ کیا گیا تو اس بنیاد پہ کیا گیا کہ انہوں نے جانتے بوجھتے اپنے پیغمبر کا انکار کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی کے لیے انہی ہواؤں سے کام لیا. وہی ہوائیں تھیں کہ جو نمودار ہوتی تھیں، پھر وہ تہ بتہ بادل لے کے آتی تھیں، پھر وہ نرمی سے چلتی تھیں اور پھر امور کو تقسیم کرتی تھیں. کہیں پہ برس دیا اور نرمی کے ساتھ اور لوگوں کے لیے رحمت آ گئی، کہیں برس دیا تو بہت نقمت کے ساتھ اور لوگوں کی تباہی آ گئی. یہ کیا گواہی دیتی ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں جزا و سزا ہو رہی ہے، یہ تم سے پہلے اقوام کی ہو چکی ہے. تو یہاں چونکہ اس سورہ کے مخاطب قریش ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر کی قوم، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ اگر آپ نے اس پیغمبر کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو پچھلی قوموں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا تھا. تو گویا یہ دنیاوی عذاب و سزا کا جو ایک پورا ضابطہ قرآن میں اور جگہ پہ بیان ہوا ہے، جس کو ہم قانون رسالت بھی کہتے ہیں، یہ اسی کا بیان ہے اس جگہ پہ. اور جو تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں وہ ظاہر ہے چونکہ اس قانون سے واقف نہیں ہے یا اس کو اس طرح سے بیان نہیں کرتے، وہ اس کو محض ایمفسائز کرنے کے لیے ایک بات کہتے ہیں، اور وہ ایمفسس اور جس چیز پر کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے سم ہاؤ وہ نہیں ہمیں کم سے کم مجھے اس کا سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح سے وہ کنیکشن پیدا کر رہے ہیں، اور وہ کوئی سینس نہیں بنتی کہ ہم ان کو قسموں کو تاکید کے لیے لیں اور پھر یہ کہہ دیں کہ تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے. تو میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. السلام علیکم خواتین حضرات اور استاد محترم، بہت بہت شکریہ. خوبصورت محفل ہے آج کی بھی الحمدللہ. تو پہلا سوال ہے محمد آصف کمرہ صاحب کا. آصف صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز. جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، اٹ واز امیزنگ لیکچر. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف عربک بہت ساری چیزیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آئی مجھے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب میں مختلف عربک کی گرامیرین کی کتابیں پڑھتے ہیں تو جو انسٹرومنٹ آف شرط جیسے تین و تین زیتونی و طور سینین، اس میں اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ تو ان لوگوں نے اس کو ایمفیسس ہی کے معنی میں لیا ہے. مطلب بے شک آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ آف ویو اور فلاحی اسکول کو بھی، لیکن چونکہ ایڈوانس اسٹوڈنٹ آف عربک کے جو ہم دیکھتے ہیں صورتحال تو اس میں انہوں نے مختلف چیزوں کو شرط کے پہلو میں لیا ہے کہ جو حرف شرط ہے کہ اسما ہے کہ حروف ہے، تو ان تمام چیزوں کے بعد وہ ایمفیسس ہی کے لیتے ہیں. تو how will we reconcile between these two, point of view? دونوں کی ریکنسیلیشن کوئی ہوتی نہیں ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ایمفسائز کریں، یعنی اگر میں کہوں کہ نرمی سے چلنے والی کشتیاں یا وہ فرشتے جو حکم کو تقسیم کرتے ہیں ان کی قسم کہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے اور قیامت آ کے رہے گی. مطلب میں کہہ رہا ہوں نا، مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کنیکشن کیسے پیدا ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ ان کو بھی بعض جگہ دیکھیں، اگر آپ ان کی اتنی تفسیر کو غور سے پڑھیں گے تو ان کو مجبوراً یہ کہنا پڑا ہے کہ یہاں پہ دیکھیے وہ گواہی کا ایلیمنٹ ہے. جی جی بالکل، یعنی وہ کلیم تو وہ یہی کرتے ہیں کہ گواہی نہیں ہے بلکہ ایمفسس ہے، لیکن جب اس ایمفسس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ لامحالہ ان کو بھی کوئی کنیکشن پیدا کرنا پڑتا ہے. جیسے اس نے کہا کہ دھاری دار آسمان، تو چونکہ آسمان کی دھاریاں جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں تو تمہارے اقوال بھی مختلف ہیں. تو گویا وہ دھاریاں گواہی دے رہی ہیں کہ جیسے آسمان میں مختلف دھاریاں آ جاتی ہیں تو تمہارے اقوال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے نا کہ کلام کا فلو اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ مجبور کر دیتا ہے کہ آپ یہاں پہ قسم کو اگر آپ محض ایمفسس کے لیے لیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو آپ دیکھیے غور سے پڑھیے گا، میں نے کچھ حصے چھوڑ دیے ہیں. جی جی انشاءاللہ. تو جب بھی
اس کو ایکسپلین کرتے ہیں ان کلموں کو تو ایمفسس پیچھے رہ جاتا ہے. جی جی بالکل اصل میں گواہی یہی کا ایلیمنٹ ہے جو نمایاں ہو جاتا ہے. اتنا تو ان کے یہاں بھی ہوتا ہے, لیکن وہ پھر سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ گواہی کیسے بن جاتی ہے. جی میں اتنی بات ان کی مان لوں کہ وہاں پہ بھی قسم اصل میں ایمفسس کلیئر نہیں ہے, بلکہ سم ہاؤ اس میں بھی گواہی کا ایلیمنٹ آ گیا ہے. تو پھر یہ بتانا پڑے گا نا کہ چلتی ہوئی نرم کشتیاں جو ہیں وہ کیسے گواہی دیتی ہیں کہ جو آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے. بالکل آئی انڈرسٹینڈ. تو پھر گواہی کا جو پہلو ہے وہ تشنا رہ جاتا ہے, وہ کمزور رہ جاتا ہے اس کی ایکسپلینیشن جو ہے. جی چلیں جزاک اللہ. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عدیل قریشی صاحب کا. عدیل صاحب اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ٹاپ دی آور اگر میری آواز بھی اتنے کٹ جائے تو 1 منٹ انتظار دیجیے گا. مائک نیڈ ٹو ریکنیکٹ. میرے کچھ سوال ہیں بیک ٹو بیک جب تک مجھے ماڈریٹر روکتے نہیں. سو ایک تو یہ جو سرما ہے اس کا ایگزیکٹلی مطلب کیا ہے سر؟ یہ سرما موسم سرما ہے یا کوئی جگہ ہے؟ سردی کے بادل. سرما وہی موسم ہے سرما. رائٹ. اچھا سو یہاں پہ کہہ رہے ہیں پچھلی قوموں کی تباہی میں شمال کے باد تند اور سرما کے سرخ دھاریوں والے بادلوں کا بڑا دخل رہا ہے. یعنی سردیوں میں کوئی سرخ بادل آیا کرتے تھے جو کہ عذاب. جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں نا جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہ ریڈ ہو جاتی ہے جگہ تھوڑی سی. اگر آپ سورج کے غروب ہونے کے موقع کو یا سورج کے طلوع ہونے کے ٹائم کو جب آپ دیکھیں نا اس کی ریز جب ایک خاص اینگل سے بادلوں میں جاتی ہیں تو وہ ریڈش لک دے رہی ہوتی ہیں. تو وہ آپ کو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو سرما کے جو بادل ہوتے تھے اس زمانے میں جب عذاب کی کیفیت ہوتی تھی تو وہ یا ارلی مارننگ اس طرح سے آتا تھا یا شام کے وقت جب وہ ریڈنس نمایاں ہوتی تھی اور وہ لگتا تھا کہ جیسے جب آپ دیکھیں نا بعض بادل ایسے ہوتے ہیں وہ لیئرز میں ہوتے ہیں تو وہ لیئرز بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے دھاریاں سی بنی ہوئی ہیں. تو اور لیکن اصلاً وہ کون سی تھیں کہ وہ تمہید تھی اس بات کی کہ یہی بادل جب آگے آئیں گے قریب آئیں گے تو یہ برسیں گے اور اتنا زور سے برسیں گے اور اتنی تیز ہوا چلے گی کہ جو وہاں پہ آبادی ہے وہ تباہ ہو کے رہ جائے گی. اچھا سر یہ جو حرف عطف فا والی چیز ہے یہ تو بظاہر لگتا ہے کہ بڑا عربی کا بنیادی اصول ہوگا. اس کو تو اگنور کرنا بڑا ہی مشکل ہے کہ آپ کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ جب فل حاملات فل جاریات اور فل مقسمات جو ہے یہ وزداریات سے ایسوسیٹڈ نہیں ہے کیونکہ یہ سب فا سے شروع ہو رہے ہیں. تو اس عربی کے بنیادی قاعدے کو جاننے کے باوجود چونکہ آپ کہتے ہیں کہ روایت کو پریفر کیا جاتا ہے تو انہوں نے روایت کو اسی وجہ سے پریفر کیا یعنی عربی میں دونوں استعمال ممکن ہے؟ اسی وجہ سے دیکھیے انہوں نے پھر سوچا ہی نہیں آگے. ہو سکتا ہے کہ وہ روایت کو سائڈ پہ کر کے ذرا سوچتے کہ بھئی یہ لنگوسٹکلی پاسبل نہیں ہے تو وہ شاید اسی نتیجے پہ پہنچتے. لیکن وہ روایت اتنی حاوی ہے کہ وہ لنگوسٹک ایسپیکٹ کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا. آپ یوں سمجھے ایسا نہیں ہے کہ وہ عربی سے پیدل لوگ تھے, نہیں ان کو پتا تھا, لیکن سم ہاؤ ایک چیز کی گرپ اتنی زیادہ ہے کہ اگر پروفٹ کی طرف سے ان کے صحابہ کی طرف سے اگر ایک بات آ گئی ہے تو پھر وہ آگے سوچنا ہی مطلب اپنا دماغ بند کر دیتے ہیں. تو یہی میرے خیال میں ہوا ہے. لینگویج کو تو ان کو بھی آتی تھی تو انہوں نے آگے سوچا ہی نہیں کہ بھئی دیکھیں ایک موقوف روایت میں جب یہ آ گیا ہے اور روایت بھی وہ ہے جو حضرت عمر سے ہے, حضرت علی سے ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے ساتھیوں میں سے ہیں, تو پھر بات تو غلط نہیں ہو سکتی. تو یہ دیکھیے آپ اس پوری سٹڈی جو ہم نے اتنی کی ہے اس سے یہ بات کتنی زیادہ نمایاں ہو کے آ جاتی ہے کہ روایت جیسی آ جائے گی, چاہے وہ مرفوع ہو, کیا مطلب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو, چاہے وہ موقوف ہو, کیا مطلب ہے جو صحابہ سے ہو, اور چاہے وہ مقطوع ہو یا تابعین سے ہو, جیسے قتادہ ہیں, جیسے مجاہد ہیں, جیسے اکرمہ ہیں, یہ سارے تابعین ہیں. صحابہ سے آپ واقف ہیں اور ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح واقف ہیں. تو ان تینوں سے جب بھی کوئی روایت آ جائے گی تو پھر وہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہاں رک جاتے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیے ابن کثیر کے بارے میں مفتی شفیع نے کہہ دیا کہ جو مرفوع روایت کو انہوں نے ضعیف کہہ دیا کہ اگر کوئی بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو وہ ثابت ہی نہیں ہے. اب جو کچھ ہے وہ صحابہ ہی سے ہے. اگلا سوال ہے عدنان صاحب کا. عدنان اپنا سوال کیجیے پلیز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا بیسک کوشچن تھا, فرسٹ آف آل تو مجھے بتائیے گا کہ ہم لوگوں کو تفسیر کی ضرورت کیوں ہے قرآن کی. مطلب میں نے جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے مطلب یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کے لٹرل میننگ پہ جائیں, مطلب جو ہماری قرآن کی جو ورڈنگ ہے. اور کیونکہ میں سعودی عربیہ سے بلانگ کرتا ہوں تو میں نے تقریباً 1.5 سال سے میں یہاں پہ ایفرٹ کر رہا ہوں, بہت سارے عربی اسکالر سے بھی ملوں کہ لٹرل میننگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سمجھا جاتا تھا اس کا, قرآن پاک کا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا تو وہ ایکچوئل اتنا ایکوریٹ اور اتنا پریسائز تھا کہ صحابہ کو تفسیر کی ضرورت نہیں پڑی قرآن کی.
تو کیا کچھ ایسا نہیں ہم لوگ کر سکتے, ایفرٹ نہیں کر سکتے مطلب کہ اس کلچر میں دوبارہ جانے کی کوشش کی جائے جہاں سے ہمیں لٹرل میننگ کا پتہ چل جائے کہ ایکچوئل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توجیہ کی ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا ہے, قرآن جو انٹرپریٹیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, وہ کسی طرح سے ہم مطلب اس پہ کام کریں اور ہم وہ اس کو ایکچوئل میننگ کو لے لیں. اس طرح سے پاسبل ہے؟ نہیں, وہ اگر پاسبل ہوتا پھر تو کب کا ہو چکا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں قرآن کی تشریح بہت کم منتقل ہوئی ہے, ہو سکتا ہے 4-5% آ کے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے تو ظاہر ہم اس کو وزن دیتے اور دیتے ہیں, لیکن ایسا عمل نہیں ہوا ہے. تفسیر بالروایا کے جو اسکالرز ہیں وہ کہتے تو یہ ہیں کہ وہ روایت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی تفسیر کے بارے میں کر دیں وہ حرف آخر ہوگی, لیکن میں نے آپ شاید پہلی دفعہ آ رہے ہیں, ممکن ہے آپ نے وہ جگہ مس کی ہوتا ہے. فرسٹ ٹائم آ رہا ہوں میں, بیسیکلی آپ یوٹیوب چینل پہ دیکھ. میں نے آپ بتایا تھا کہ بنیادی طور پہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ہیں وہ ہیں ہی, میں ان کو انگلیوں پہ گن سکتا ہوں, اتنی ہیں ہی نہیں. جو انہوں نے سمجھایا, لوگوں نے پوچھا, وہ براہ راست پوچھ لیا, کچھ منتقل ہوا, کچھ نہیں ہوا. اور ایسا تو نہیں ہے کہ ہر ایک کو جا کے سوال انہوں نے کیا, کیونکہ قرآن تو اپنے بارے میں دعویٰ یہ کرتا ہے کہ عربی مبین میں ہے, کلیئر عربک میں ہے, تو سوال تو بہت کم پیدا ہوئے ہیں. یہ جو ہم آج یہ اسٹڈی کر رہے ہیں جس کا آپ حصہ بن رہے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے جو ایڈوانس اسٹوڈنٹس ہیں. یعنی عام لوگوں کے لیے تو یہی ان کو مشورہ دیا جائے گا کہ آپ محض کسی بھی مترجم کا ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 80-90% کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہوا ہی باریک چیزوں میں ہے جن کو ہم تفسیر کہتے ہیں. تو یہ جو آج ہماری جو سیشن ہے اور یہ جو پوری سیریز ہے, یہ بنیادی طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ڈیپ جانا چاہیں اور جو آپ سمجھ لیں اختلاف ہوا ہے بعض باریک چیزوں میں, ان کو سمجھنا چاہیں. ورنہ ایک سادہ ترجمہ جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو بنیادی ہدایت ہے وہ آسانی سے بتا دیتا ہے, تو آپ کسی کو بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ تفسیر بالروایا کے جو اسکالرز ہیں جو حدیث سے تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا بھی, کیونکہ آپ نے جیسا کہ بتایا, میں نے آپ کو کافی لیکچر سنے یوٹیوب پہ, حدیث کا جو علم ہے بیسیکلی یہ ضنی ہے سارا, رائٹ؟ تو ان کا سورس آف نالج بھی پھر سارا ضنی ہوگا, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, جب کنفرم ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا, تو پھر اس سینس میں ہم اس کو کیسے ایکچوئل مان سکتے ہیں اس تفسیر کو؟ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ چونکہ ایک روایت اگر سند کے لحاظ سے ٹھیک ہے, درایت کے لحاظ سے ٹھیک ہے, تو یہ فل جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو یہ ضنی, لیکن ضنی کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک مشتبہ بات ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں براہ راست جب ہمیں قرآن سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جب پیغمبر اور ان کے صحابہ اور صحابہ کے شاگرد جو تابعین ہیں, اگر انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل متصل لوگ ان کو کھڑے ہوئے ہیں, تو ان کی بات میں اگر وہ سند کے ساتھ ٹھیک ثابت ہے, یہ تو ہے نا کہ وہ بات ہم تک صحیح پہنچی نہیں ہے, لیکن اگر وہ پہنچ گئی ہے تو ہم پھر بے چونو چرا اس کو مان لیں. تو یہ ایک نقطہ نظر ہے جو انہوں نے قائم کر لیا. اب جب وہ انہوں نے قائم کر لیا تو پھر وہ آپ کو اس کا اثر ہر جگہ نظر آئے گا. بہت شکریہ. عدیل صاحب آپ کے پاس سوال ہے؟ اور اچھا سر, جو بیسیکلی شاید آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا, لیکن اگر اس کے بعد ہم سورہ کی کو مزید پڑھتے جائیں تو آیت نمبر 38 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ فرعون کا, پھر عاد کا, سمود کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی کرتے ہیں. اور یہ چاروں قومیں شاید وہی ہیں جن کو عذاب دینے میں ہواؤں کا کافی امپورٹنٹ رول تھا. تو اس سے بھی یہ بات کافی حد تک ثابت ہو جاتی ہے کہ یہاں پر جو ذکر ہے قسم کا بھی, اور اس کے بعد اس بات پر بھی جو قسم اٹھائی گئی ہے, اور ساتھ اس کا بھی کہ وہ دن واقع ہو رہا ہے, یہ بیسیکلی اسی عذاب اور ہوا کا رول جو اس عذاب میں تھا یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک بات ایک توجہ سمجھ آتی ہے جو کہ شاید مجھے کرنی نہیں چاہیے, لیکن میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن ہمیں پتہ ہے کہ اکٹھا ایک ساتھ نازل نہیں ہوا, تو ممکن ہے کہ آیت نمبر 38 آنورڈز اس سورت کی بعد میں نازل کی گئی ہو, یا اس وقت اس کی ترتیب کچھ اور ہو جب تک قرآن کو فائنل ترتیب اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. تو اس وقت جس نے اس آیت کو سنا, اس کانٹیکسٹ, یہ آیت نمبر 38 کا کانٹیکسٹ اس کے پاس نہیں تھا, اور اس نے اس کا مطلب کچھ اور سمجھا اور اس کی اپنی طرف سے وہ شرح کر دی. لیکن جب بعد میں آیت 38 نازل ہوئی تو ممکن ہے انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا اور اس کو پھر صحیح طریقے سے دوبارہ ایکسپلین کیا, لیکن وہ بات چونکہ پہلے سے پھیل چکی تھی اس آیت کے صرف شروع کی آیات سننے کی وجہ سے, تو وہ زیادہ مشہور ہو گئی. نہیں, وہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے فہم سے تشریح کی ہو, وہ تو انہوں نے کی روایت سے ہے. یعنی یا تو فہم سے تشریح کی ہوتی ہے, انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ اچھا جی پہلے میرے پاس اتنی آیتیں تھیں, اس کا یہ مطلب ہے, اس کے بعد جب مکمل آیتیں آ گئیں, ایسا تو چلے ہی نہیں معاملہ.
یہ چلا ہوتا تو بہت مختلف معاملہ ہوتا. یہ تو ہوا یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک روایت آ گئی ہے حضرت عمر کی اور حضرت علی کی، بس انہوں نے اس روایت کو کہا ہے کہ بھئی اس آیت کا یہ مطلب ہے. اس وجہ سے ان کے ہاں براہ راست غور و فکر تو مسئلہ نہیں بنتا، یعنی کم سے کم ہم تک جس طرح سے ان کی بات پہنچی ہے وہاں تو یہ ہے کہ جب کوئی حدیث آ جائے گی یا کوئی اثر آ جائے گا صحابہ کا تو بس اس پر پھر بات ختم کر دی جائے گی. تو وہ تو اس کو نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے کیا سمجھا، وہ دیکھیں گے صحابہ نے کیا سمجھا. نہیں، تو میرا سوال اسی طرف تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہیں ان کے بھی ہوتے ہوئے قرآن سامنے نازل ہو رہا تھا، اکٹھا قرآن تو ان کے سامنے بھی موجود نہیں تھا. جیسے جیسے وہ نازل ہو رہا تھا ویسے ویسے وہ آیات تلاوت کرتے تھے، ان کو حفظ کرتے تھے، سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ شروع میں ان آیات جی میں کہہ رہا ہوں پھر ہونا ہی چاہیے تھا نا کہ کوئی اور توجہ ملتی جس میں پوری کی پوری آیتیں جب نازل ہو گئی تھی سورہ کی تو پھر ایک اور گروپ کہتا ہے کہ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے. پہلے ایک پارشل مطلب ہمیں سمجھ میں آیا تھا، اب ایک مکمل مطلب ہے. تو ایسا تو ہوا نہیں ہے نا، یعنی اصل میں صحابہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مطلب کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنا تو نہیں مطلب بیان کر ان کا ہم، یعنی اسی وجہ سے لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ صحابہ کا جو اثر ہے وہ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ بھئی انہوں نے اپنی طرف سے تو بات کی نہیں ہوگی، انہوں نے یقیناً پیغمبر سے سنی ہوگی. تو یہ اصل میں پھر بات پیچھے سے چلی جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک اور مطلب بیان کیا، اس کے بعد جب مکمل سورہ نازل ہوگی تو پھر ایک اور مطلب بیان کیا. تو یہ بعید ہے. اور ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کے بارے میں اگر آپ اس کی بنت کو دیکھیں گے، ان کے اسٹرکچر کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اصل میں اکٹھی نازل ہوئی ہیں، یعنی ان کو وقفہ نہیں آیا. یعنی جو پہلی 37 آیتیں ہیں اور اگر آپ سورہ کو پورا مطالعہ کریں گے تو اتنی زیادہ ہم رنگ اور اتنی زیادہ جڑی ہوئی ہے کہ اس میں یہ امیجن کرنا کہ ایک جگہ پہ اس کو روک دیا گیا، اس کے بعد کچھ اور صورتیں نازل ہوئی پھر یہ آئی، یہ خود سورہ کا جو انٹرنل اسٹرکچر ہے لنگوسٹک اسٹرکچر اس سے اباہ کرتا ہے کہ اس میں یہ تقسیم ہوئی ہو. یہ تو میں لنگوسٹکلی کہہ رہا ہوں، لیکن چلے اگر یہ مان بھی لیا جائے تو تب بھی اصل میں ایسا نہیں ہوتا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے پارٹس میں تقسیم کر کے تشریح کی ہو. یہ صحابہ کرام آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا ان کے یہاں سوال پیدا ہوتا تھا اور اس کا وہ جواب دیا کرتے تھے. اصل میں یہ سارا مقدمہ پیدا یہاں سے ہوا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ ایک دن سوال تشریح کرنے بیٹھے ہوئے ہوں کسی بات کی اور ایک مرتبہ ان کو ایک بات سمجھ میں آئی ہو اور دوسری مرتبہ ان کو دوسری بات سمجھ میں آئی ہو. یہ وہی چیز ہے جس کو آپ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ ایسا یعنی درس قرآن یا درس حدیث یا جیسے ہم اس سے عادی ہیں نا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نازل کرنے کے بعد ہمیں اس کا درس دیا ہوگا کہ دیکھو یہ ایسے ہے اور ایسے ہی، یہ واقعہ کبھی ہوا نہیں ہے. یعنی یہ ہمیں شاید تصور ہی ہوتا ہے کہ غالباً حدیث جو ہے اس طرح شرح کر رہی ہے، وہ تو ایک حادثاتی چیز ہے، سچویشنل چیز ہے کہ کہیں کوئی بات کسی کے ہاں اٹک گئی، کسی نے گیا اور سوال کر لیا اور آپ نے جواب دے دیا، کبھی دے دیا کبھی خاموش رہے. تو یہ اصل میں ایسے ہے، یعنی اٹ از ناٹ دیٹ سم ون سیٹ ڈاؤن مے بی اے صحابی ہمسیلف اور دا پروفیٹ ہمسیلف اینڈ فرسٹ ایک چیز کی تشریح کی، اس کے بعد مکمل ہوگی تو پھر پوری کی تشریح کر دی. مطلب اٹس ناٹ ایسا ہیپن ہوا نہیں. یہ تو اصل میں دوسری طرف سے ہوا ہے کہ کچھ چیزیں پیدا ہوئی آپ کے ذہن میں، آپ نے سوال کر لیا، اس سوال کا آپ کو جواب بعض مل گیا، بعض آپ نے مزید غور کرنا شروع کر دیا. تو اس پورے اگر آپ پروسیس پہ غور کریں گے تو یہ مطلب میرا خیال ایسا اس کو ماننا ذرا مشکل ہو جائے گا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے عدیلہ صاحبہ کا. عدیلہ کا سوال کیجیے پلیز. سر یہ جس طرح سے مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات، تو اٹس ناٹ، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اٹس لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف لینگویج اتنے بڑے بڑے علماء سے یا کچھ. اٹس جسٹ دیٹ وہ لوگ بس جو آ گئی بات روایت سے اس کے ابو نہیں جانا چاہتے. دیٹس واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. تو لیکن یہ کچھ مجھے اس طرح سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی یا تو دو اس میں اپنی اوپینین دے دیں لوگ کہ جی یہ روایت کی بات ہے اور یہ لینگویج سے سمجھنے کی بات ہے. یہ زیادہ بہتر رویہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ اصل میں آپ اپنے لحاظ سے کہہ رہی ہیں. جو صحابات یا اس زمانے کے لوگ تھے وہ تو ایسے دیکھیں نا، میں بھی ان کی جگہ پہ ہوں گا، میرے سامنے کا میرے پیغمبر کھڑے ہوں گے تو میں لینگویج کی طرف میرا دھیان ہی نہیں جائے گا. مطلب ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ پروفٹ اگر موجود ہوں اور آپ کو یقین ہو کہ پروفٹ کی بات ہے تو آپ کہیں گے ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. یہ مطلب یہ نیچرل سی چیز ہے کہ if you're standing before him and he said something تو آپ you'll just shut your mind off کہ یہ لینگویج کیا کہتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں غور کر رہے ہیں. مطلب پروفٹ نے براہ راست بتا دیا لینگویج یہ کہتی ہے. نہیں سر، جیسے میں مفتی شفیع صاحب کی بات کر رہی ہوں کہ جیسے انہوں نے اپنے اس میں انہوں نے تو چونکہ یہ نقطہ نظر اپنا لیا نا کہ اس کے علاوہ تشریح کرنا جائز ہی نہیں ہے، غلط ہے. ہمیں جو وہ تفسیر کہ جو اگر کسی کی آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے دے دی ہے تو پھر ہم اپنی عقل کیوں استعمال کریں؟ وہ تو اس جگہ پہ انہوں نے کھڑے اپنا وہ کر لیا نا.
کہ وہ روایت جو شروع میں امام شافعی سے چلی ہے کہ آپ نے روایت کی بنیاد پہ قرآن کو سمجھنا ہے، وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی چلی گئی کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ اتنی لاجیکل بات ہے کہ اگر پروفٹ نے بات کہہ دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ تو آج بھی لوگ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں اور زیادہ مستحکم ہو گئے. تو اس وجہ سے یہ ایکسپیکٹ ان سے کرنا تھوڑی زیادتی ہو جائے گی. سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا لاجیکل، اب بات تو لاجیکل ہے، لیکن مطلب یہ بات لاجیکل ہے کہ رسول اللہ کی بات کے آگے تو کسی اور کی بات نہیں آ سکتی، لیکن لینگویج تو ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے نا، اس لیے اٹس ریلی ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ کتنے بڑے بڑے عالم. ایسے ہے، لیکن دیکھیں جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں نا ایک چیز کا، تو بعض دفعہ اس فیصلے کا ایک مومنٹم ہوتا ہے جس میں یو ڈونٹ ایون تھنک واٹ دی ادر تھنگ، مطلب ادھر اور پاسبلٹی ہے کیا. وہ فیصلہ بہت پہلے، کئی صدیوں پہلے کر لیا گیا تھا. اب جو لوگ آ رہے ہیں اس فیصلے کو چیلنج کر ہی نہیں رہے، اس پہ غور ہی نہیں کر رہے کہ بھئی یہ فیصلہ صحیح ہے غلط ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ فیصلہ تو صحیح ہی ہوگا، بس ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے. تو یہ انسان کی یوں کہہ لیجیے ایسی پروگرامنگ ہو جاتی ہے. یہ آپ سائنس کے علوم میں بھی دیکھ لیں گے، بعض اور جگہوں میں بھی دیکھ لیں گے کہ بعض دفعہ کوئی بہت بڑی ہستی جب پیدا ہو جاتی ہے نا اور کوئی بات کہہ دیتی ہے تو آپ یو جسٹ سے کہ ہاں بھئی اگر اس نے کہہ دیا تو ٹھیک ہی ہوگا. تو یہ ایک انسانی رویہ ہے ریورنس کا. اور اگر ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں انسانوں کے بجائے پروفٹ آ جائیں اس کی جگہ پہ، تو ہم تو بالکل ہی پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنی عقل اور سوچ کو کیوں ہم درمیان میں لے کے آئیں. یہ وہ ایک ایٹیٹیوڈ تھا جو پیدا ہوا اور اس وقت بھی موجود ہے، جس کو ظاہر ہم صحیح نہیں سمجھتے، لیکن یہ ہے ایسے. مطلب اگلا سوال ہے نوشاد صاحب کا. نوشاد اپنا سوال کیجیے پلیز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آئی واز جسٹ ونڈرنگ جی کہ اگر کلام پاک کی تفسیر کے سلسلے میں حضور پاک کے جیسے آپ نے کہا کہ only 4-5% of the Quran might have been explained, this should have been obvious also to the روایہ scholars کہ بھائی یہ اتنی کم تعداد میں حضور پاک نے کسی چیز کی شرح کی ہے، تو باقی جو ہے وہ تو ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنا انٹلیکٹ استعمال کر کے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. یہ کیوں ان کے ذہن میں کیوں اس بات کی مطلب امپورٹنس نہیں تھی کہ only 4 or 5% of the Quran has been explained by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. باقی جو قرآن ہے وہ تو ہمیں خود سے معلوم کرنا ہے نا. یہ بات اس کو انہوں نے جواب دیا جو پھر بڑا زوردار جواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کی طرف سے تفسیر ہے وہ 40-50% ہے، اور جو تابعین کی طرف سے ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، وہ اس سے بھی مطلب 60-70% ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہوں، اور ٹھیک ہے وہ ان کی نسبت سے تو بیان نہیں کر رہے، لیکن جو ان کا علم ہے وہ تو پروفٹ پر ہی بیسڈ ہوگا. اور جو تابعین ہیں وہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی بات کریں، ان کا علم بھی صحابہ پر بیسڈ ہوگا، اور صحابہ کا علم جو ہے وہ پروفٹ پر بیسڈ ہے. تو وہ کنیکٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھیے دیز 3 جنریشن جو ہیں دے آر سو انٹر کنیکٹڈ کہ یہ آپ کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ وہ بات پروفٹ کی زبان سے آپ سنیں. اگر پروفٹ کی بات پروفٹ کا شاگرد بیان کر رہے ہیں اور پروفٹ کی بات پروفٹ کے شاگرد بیان کر رہے ہیں تو اٹس موسٹ لائکلی کہ انہی کی بات ہوگی. تو اس کو انہوں نے اس طرح سیٹ کر لیا. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عدنان رائے کا. عدنان اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ایک بنیادی سا سوال میرا یہ تھا ریلیٹڈ ٹو جو تفسیر بالرایا والے لوگ ہیں جو اپنی مطلب اوپینین دے رہے ہیں، مطلب ان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ مطلب تفسیر بال جو روایت والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ مطلب ان کو کوئی اس میں سے کوئی علم عقل کے حساب سے کوئی چیز مطلب اپوزٹ نظر آئی اس میں تاکہ وہ اپنی انٹرپریشن دیں کہ جی نہیں یہ چیز غلط ہے؟ مطلب آلریڈی ہمارے پاس اگر حدیث موجود ہے تو کیا اس میں کوئی ایسا انہوں نے ڈفر پایا یا لیک پایا کہ نہیں جی اب ہم اپنی اس کی وجہ واضح تھی کہ ہر آیت کی تشریح موجود نہیں تھی. بہت ساری تشریحات کو قرآن کی زبان قبول نہیں کر رہی، یعنی تشریح تو آپ نے لیکن زبان کچھ اور کہہ رہی ہے. اب آپ نے کہا جی زبان کو چھوڑ دو چونکہ نبی نے کہہ دیا تو آپ نے بات ماننی ہے. پھر یہ کہ جو ان تک بات پہنچی وہ ضمنی ذرائع سے پہنچی، یعنی معلوم نہیں کہ وہ کتنی بات انہوں نے صحیح سمجھی ہے، کتنی بات آگے پہنچائی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ تفسیر رائے کے لوگوں نے کوئی ایسا اصرار کیا ہو. انہوں نے کہا کہ جس بنیاد پہ آپ تفسیر روایہ کو کر رہے ہیں اس بنیاد کے اندر ضمنیت پائی جاتی ہے، اسپیکولیشن پائی جاتی ہے، غیر قطعیت پائی جاتی ہے. لینگویج کی انٹرپریٹیشن تو ایک قطعی چیز ہے کیونکہ میرے سامنے ہے، میں لینگویج کو سمجھ رہا ہوں. ایک چیز جو اوپر سے چلتی چلی آ رہی ہے وہ اس کے بارے میں مجھے بھی دیکھنا ہے کہ وہ لینگویج کو قبول کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ نے کتاب جب ہمیں دی ہے تو تشریح کے ساتھ دی نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے تھا کہ ایک کتاب دیتے اور پھر پوری ایک تشریح دیتے. انہوں نے تو ہمیں کتاب ہی دی ہے.
تو پھر اس کا مطلب ہے اصل چیز کتاب اور کتاب کو سمجھنا ہے. یا تو نبی ڈاکٹر صاحب جو جیسے اگر رایا والے لوگ جو اپنا اوپینین دے رہے ہیں تو یہ بھی تو ضنی ہے نا ایک قسم کا, یہ بھی اتھینٹک سورس نہیں ہے. مطلب اگر میں اپنی عقل سے کوئی بات کہہ رہا ہوں, اس کی توجیہ کر رہا ہوں, تو یہ بھی ضنی ہوگا. یہ کہنا نا عقل سے بات کہہ رہا ہوں, یہ رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی رائے سے بات بیان کرنا. یہ اصل میں رائے عربی والی رائے ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو براہ راست ذرائع ہیں, جس کو ہم زبان کہتے ہیں, لینگویج کہتے ہیں, اس سے اپنی بات کو سمجھنا. رائے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی رائے دینا, اس کا مطلب ہے رائے دینا اس بنیاد پہ جس ڈیٹا کو آپ اپنے سامنے پاتے ہیں. مثلا اگر آپ لیبارٹری میں آپ کہتے ہیں میری رائے فلاں کیمیکل کے بارے میں یہ ہے, تو یہ میری رائے نہیں ہے اصل میں. وہ کہتے ہیں میں نے لیبارٹری میں اس چیز کو ایسے دیکھا ہے. تو رائے کوئی انڈیپینڈنٹ چیز نہیں ہے. رائے اصل میں ڈرائیوڈ ہے سرٹن چیزوں سے جو آپ کے اس وقت موجود ہیں سامنے. تو لینگویج ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے, اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دیا آپ کو. یعنی یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری لگائی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ قرآن ہے پورا, اور یہ پوری قرآن کی تشریح ہے, آپ نے دونوں کو پہنچانا ہے. تو اس کے برعکس اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو کسی مشکل کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو حل کریں. یہ سادہ عربی میں اتنی عمدہ طریقے سے بیان کر دی گئی ہے کہ عربی مبین ہے, یہ کلیئر عربک ہے. کوئی آدمی پڑھے گا تو سمجھ میں آ جائے گی. کوئی باریکی سمجھنی ہے تو باریکی پہ ہدایت کا انحصار نہیں ہے, وہ اب ٹھیک ہے, وہ باریکیوں کو سمجھے اور آپس میں رائے قائم کریں. تو خدا کی اسکیم تو یہ تھی نہیں کہ وہ قرآن مجید کی تشریح ساتھ بیان کرتے, ورنہ تو ہمارے پاس پہنچتی تھی تفسیر. انہوں نے تو ہمیں قرآن کا ٹیکسٹ دے دیا ہے. تو جب ٹیکسٹ کو سمجھنے کے مکلف ہیں, کیونکہ ہمیں ٹیکسٹ ہی ملا ہے صرف. ڈاکٹر صاحب کیا ابھی ہمارے پاس کوئی ایسا میتھڈ موجود ہے کہ ہم لٹرل میننگ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے صحابہ کو قرآن پہنچایا اور سمجھایا, مطلب ویری پریسائز تھا وہ, اس کو ہم لے سکتے ہیں؟ نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. وہ ٹیکسٹ ہی ہے انہوں نے ہمیں دیا ہے. ٹیکسٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم کبھی بھی نہیں سمجھایا. میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے ٹیکسٹ دیا ہو اور پھر صحابہ کو ہر آیت کا مطلب سمجھایا ہو, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آیت تو واضح ہے, سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ جو قرآن دیا ہے وہ اتنا واضح ہے کہ سمجھانے کے لیے آپ کو صرف پڑھنا ہے اس کو. تو یہ ایسا کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا جس کی کوئی حاجت ہوئی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایکسپلین کرتے. بعض سوالات پیدا ہوئے کسی آیت کے بارے میں تو صحابہ نے پوچھ لیے. تو ایسے ہی ہے کہ ایک انسان کے اندر خود کوئی کمی ہے, وہ خود نہیں سمجھ سکا. وہ بات تو واضح تھی لیکن خود نہیں سمجھ سکا, تو اب آپ نے سوال کر لیا. ورنہ خداوند تعالیٰ کی اسکیم یہ ہے کہ بھئی ٹیکسٹ ہی کافی ہے. اس ٹیکسٹ کا مفہوم جو بھی پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہے, اس کو کسی تشریح کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. رائٹ, یعنی انیشلی ہمیں ٹیکسٹ پہ کام کرنا ہے. رائٹ, جی ہاں. بہت شکریہ عدیل صاحب, آپ کے صبر کا بہت بہت شکریہ. اب آپ کے سوال کر لیجیے. جی سر, میرا اس موضوع سے ریلیٹڈ تو ایک آخری سوال تھا. وہ یہ تھا کہ ایک آیت میں البتہ ہمیں ایک تھوڑی انٹرسٹنگ چیز نظر آتی ہے اس میں. اگر آپ جو آیت دیکھ رہے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ, اور وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ کے بعد ایک اور ہے إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِف. تو عموماً جو پیٹرن جو قرآن مجید میں دیکھا ہے بڑی محدود مطالعے کے بعد, وہ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قسم یا شہادت پہلے بیان ہوتی ہے اور مقسم بھی جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. لیکن یہاں پر غامدی صاحب نے اس کو الٹ کر لیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ جو تھا یہ بھی اس سے پہلے جو مقسم بھی یہ ہو رہا تھا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ, اور انما نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں مقسم علیہ حذف ہے. یہاں پہ مقسم علیہ حذف ہے, اور جو حذف ہے وہ وہی ہے جو پچھلے والا ہے. یعنی یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے. یہ ایسے ہے جیسے میں کہوں کہ ہوائیں گواہی دیتی ہیں اور بادل گواہی دیتے ہیں کہ قیامت ہو کے رہے گی, اور یہ دھاری دار آسمان بھی یہی گواہی دیتا ہے. یعنی وہ جو پچھلی گواہی ہے یہ آگے وہیں پہ ہے. یہاں پہ مقسم علیہ حذف ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب براہ راست پیچھے جا رہا ہے, وہ آگے ہی موجود ہے. لیکن وہ آگے جب میں کہتا ہوں نا کہ دس اینڈ دس اینڈ آلسو دس, تو جیسے آلسو میں جب کہہ رہا ہوتا ہوں وہ پیچھے کی بات طرف آپ سے آپ اشارہ ہو رہا ہوتا ہے, نہ کہ وہ بات پیچھے جا رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی اصل میں وہ مقسم علیہ وہی, یعنی اگر میں آگے لکھ دوں کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ, اور آگے مقسم علیہ کیا ہوگا, وہ ہوگا انما توعدون لواقع, یعنی وہی مقسم علیہ یہاں پہ حذف ہے جو پچھلے آ گیا. اور یہ جو انکم لفی قول مختلف ہے, یہ مقسم علیہ نہیں ہے, اس کی تو نفی کی گئی ہے. یہاں سے ایک نیا پیراگراف شروع ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ تھی سر کہ انکم لفی قول مختلف, اس کا مقسم بھی نہیں ہو سکتا, مقسم بھی ہوتا ہے, مقسم علیہ ہوتا ہے؟ تو اس لیے کہ کوئی بات بن نہیں نہ رہی. یعنی میں یہ کہوں کہ دھاری دار آسمان گواہی دیتا ہے کہ آپ کے اقوال مختلف ہیں,
یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ کیونکہ آگے آ گیا یوفق عنہم ونفق، یعنی پورے کا پورا جو معاملہ چل رہا ہے وہ بنیادی طور پہ قیامت کے بارے میں استدلال کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ جو قیامت ہے یہ آ کے رہے گی اس لیے کہ پہلے بھی آ چکی ہے دنیا کے اندر، یہ مضمون چل رہا ہے. اسی پہ عطف ہوا ہے والسماء ذات الحبک کا، یعنی وہ ہوائیں جیسے گواہی دیتی ہیں ویسے ہی آسمان کے دھاڑی دار بادل بھی گواہی دیتے ہیں. تو جب وہ پیچھے کانٹیکس وہ چلا آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دھاڑی دار بادل ہیں وہ ڈسٹرکشن کا باعث بھی بنے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا اور جگہوں سے، تو پھر ہم ایسے مقسم علیہ کو مانیں گے نا کہ جو ملائم رکھتا ہے، جو کہ مطابقت رکھتا ہے اس سے. انکم لفی قول مختلف تو کوئی مطابقت نہیں رکھتا، یعنی اس کے اندر یہ حیثیت صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مقسم علیہ بن سکے. تو مطلب کیا ہوگا جی کہ مختلف جو دھاریاں وہ بتا رہی ہیں کہ آپ کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف ہے، تو اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی ہے مختلف. جی میں اس میں تھوڑی سی جو مولوی صاحب کی باتیں وہ عرض کر لیتا ہوں جسٹ ٹو دس پوائنٹ آف ویو فارورڈ آن دس از ویل، کیونکہ آپ نے ان کا ذکر کیا تھا. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے، بلکہ ان کے میں ترجمے سے کچھ تفسیر سے پڑھ دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح بادل چھائے رہتے ہیں جن میں ہوا کے اثر سے بار بار تغیر ہوتا ہے اور کبھی کوئی شکل قائم نہیں رہتی، نہ کسی دوسری شکل سے مشابہ ہوتی ہے، اس بنا پر فرمایا گیا کہ اب چونکہ فرمایا گیا کہ بادلوں کی وہ یہ جو بادل بھی ایک چیز پہ قائم نہیں رہتے، اسی طریقے سے تم بھی ایک چیز پہ قائم نہیں ہو. جو ہے نا انکم لفی قول مختلف، وہ بھی یہی ہے کہ یہ جو بادل ہے یہ تھی کہ شہادت ہے جس طرح بادل ایک شکل پہ قائم نہیں رہتا تو تم بھی ایک چیز پر قائم نہیں ہو قیامت کے بارے میں. نہیں وہ دیکھیے اس میں جو اصل چیز ہے نا وہ ذات الحبک ہے. اگر آپ استاد حمید الدین فراہی کی تفسیر کو براہ راست پڑھیں سورہ زاریات میں جو ان کی لکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیے کیسے یہ دھائی دار آسمان ہے یہ کبھی بھی اقوال کے اختلاف کے لیے گواہی کے طور پہ پیش ہی نہیں کیے گئے پورے قرآن میں. ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی بادلوں کی گواہی آئی ہے، کیونکہ گواہی کا زیر بحث ہے، تو ہم اس گواہی کو کیوں نہ لیں کہ جو الفاظ میں بیان ہوگی ہے اور صورتوں میں کہ یہ جو بادل ہیں جب اس طرح سے دھائی دار ہو کے آتے ہیں اپنے سچویشن میں تو یہ تباہی کا سامان لے کے آتے ہیں. تو وہ چیز جو قرآن میں آلریڈی بیان شدہ ہے اسی سلسلے میں، تو وہ اس کا زیادہ حیثیت رکھتی ہے. ورنہ یہ کہنا کہ فرض کیجئے کہ بادلوں کا اختلاف ہی بتا رہا ہے کہ آپ بھی ایک چیز پہ قائم نہیں رہتے، یعنی اس سے وہ بات کیا ہے جو کنوے ہونی ہے؟ ٹھیک ہے جی نہیں رہتے، تو آگے کہیں گے ہاں جی بالکل ایسے. آسمان چونکہ رنگ برنگا ہے یا اس کے اندر دھاریاں ہیں لہٰذا آپ کی بات بھی رنگ مختلف ہے. اگر آپ غور کریں تو اس سے وہ کیا چیز ہے جو آپ پروف کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی چلے کہیں گے جی آسمان کا اختلاف ہے ہمارے یہاں بھی اختلاف ہے، اچھا بالکل ٹھیک ہے. یہ کوئی مطلب اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ بھئی وہ what exactly would you like to say؟ رائٹ بالکل یہ بات کرنے کے آسے. اور کیا عربی میں یہ کامن چیز ہے کہ آپ مقسم بہی کو حذف کر دیں اور اس کا جو اشارہ ہے وہ قرآن قسم کی طرف چلا جائے؟ مقسم علیہ کا حذف کرنا بہت کامن ہے. جیسے ابھی دیکھیے اس لیے پچھلی سورہ قاف والقرآن المجید، وہاں پہ والقرآن المجید جو ہے وہ قسم ہے قرآن کی اور بزرگ قرآن کی، آگے مقسم علیہ حذف ہے. یعنی یہ بات کہ قرآن مجید اپنی اس بزرگی ہی سے واضح ہے کہ جو تم سے جو بات میں بتائی جا رہی ہے وہ سچی ہے، یا وہ اس کی جو اپنی بزرگی ہے قرآن کی جو ایکزالٹیڈنیس ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو اطلاع یہ دے رہا ہے یہ بالکل سچی ہے. تو یہ آپ جب قسموں کو پہلے الگ سے موضوع بنا کے پڑھیں نا پورے قرآن مجید میں، تو یہ آپ کو بہت جگہ پہ نظر آئے گا کہ جہاں پہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے مقسم علیہ وہاں اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. تھینک یو سر. بہت شکریہ استاد گرامی اور خواتین حضرات. ہمارے پاس سوال تو ختم ہو چکے سر، ٹائم بھی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ بات لوگوں کے لیے واضح کر دوں. جی ضرور کروں. تو ہم اس وقت جو رائے اور روایہ کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس میں مسئلہ ہے بیسک اصول کا، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی رائے اور ڈاکٹر فراہی کی رائے میں کیا تعلق ہے، استاد فراہی کی رائے میں. یہ وہی ہے جب ہم یہ کہیں جو نبی ہیں، صحابہ ہیں، تابعین اور تبع تابعین، یہ کنیکٹڈ لڑی آ رہی ہے. تو علامہ فراہی صاحب ہیں، امین اصلاحی، غامدی صاحب اور ڈاکٹر شجاعت سلیم، تو یہ جو لڑی ہے یہ ایک یونٹ بنتا ہے جس میں آپ 80 سے 90% ڈاکٹر شجاعت سلیم اگری کریں گے اپنے اساتذہ کے ساتھ، اسی طرح تبع تابعین اگری کریں گے اپنے اساتذہ کے ساتھ. تو یہ پرنسپل انہوں نے طے کر لیا کہ بات وہی ہے اور وہی سچ ہے. یہ ٹھیک ہوگا بات ایکسپلین کرنا اس طرح کہ
کہ کنیکشن کیا ہے ان سب کے درمیان؟ نہیں، وہ تھوڑا سا فرق ہے جی. اس کا فرق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈیوائن اپوائنٹی جی جبکہ جو باقی لڑیاں ہیں وہ تو انسان ہیں، ان میں اختلاف اگر ہوگا تو زوردار بھی ہو سکتا ہے. صحابہ کرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کو بیان کی ہوگی تو یہ سوچ کے انہوں نے اس کو فوراً اپنا لیا کہ اللہ کی بات ہے، وہ اختلاف کر ہی نہیں سکتے تھے. جی لڑی کا جو پہلا شخص ہے جو ایک اللہ کا پیغمبر ہے، اصل میں وہ ہے اتھارٹی. تو اب یہ کہہ لیا گیا کہ اصل میں وہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ خدا کی بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جبکہ فرائی اسکالرس کی اگر آپ مثال لیں یا کوئی بھی لڑی کی مثال لیں، وہ انسان ہے، وہ پہلا انسان غلطی کر سکتا ہے. یعنی ڈاکٹر فرائی صاحب یا حمید الدین فرائی صاحب کی جو بات ہے ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو، اس لیے کہ ہم ان کو تو خدا کا پیغمبر نہیں مانتے، وہ ایک انسان ہے. تو جو چیز اصل میں اس میں زور پیدا کرتی ہے وہ ڈیوائن ہونا ہے پہلی لڑی کے پہلے شخص کا، یعنی لڑی کے پہلے جو ہیں پیغمبر. تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات لی ہے کوئی تو وہ اللہ ہی کی بات ہوگی نا، اور اگر تابعین نے کوئی بات صحابہ سے لی ہے تو وہی بات ہوگی جو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کون سی ہے؟ جو اللہ کی بات ہے. تو اصل میں اس پہ ڈیوینٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ لوگ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایسی ہے کہ جیسے خدا ہم سے کچھ بات کہہ رہے ہیں، تو وائی شوڈ وی ڈاؤٹ دیٹ. بہتر، یہ بات اچھی طرح واضح ہوگی. تو دوسرا جو بات میں اصول کی پرنسپل کی بات کر رہا تھا، لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ ان کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آئی یا ہمیں یہ بات کیوں زیادہ سمجھ آ رہی ہے. جی تو مجھے لگتا ہے کہ جب ہم ایک اصول یا پرنسپل قائم کرتے ہیں پھر اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور اگر تو اصول غلط ہے تو اس کی اپلیکیشن میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم بضد ہوتے ہیں کہ میرا اصول ٹھیک ہے، although اس کا رزلٹ نیگیٹو آ رہا ہے، ہم اس اپنے اصول کو بدلتے نہیں ہیں، ہم بدلنا چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے یہ قائم کر لیا کہ یہ اٹل ہے اور یہ غلط نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایسا ہے کہ جب آپ ایک چیز کو قائم کر کے اسے مطمئن ہو جائیں تو پھر آپ اس کو چیلنج جب نہیں کرتے تو پھر اس کی اپلیکیشن میں بھی اصل میں آپ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تا وقت پھر کوئی اور آدمی آئے اور اس اصل پرنسپل ہی کو چیلنج کر دے اور یہ کہہ جی کہ آپ تو اپنے روٹس میں ٹھیک نہیں ہیں، باقی چیزوں کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے. لیکن ایسا ہوتا ہے صدیوں میں ہے، بہت کم ہوتا ہے. زیادہ تر یہ ہوتے ہیں کہ جب اصول کوائن ہو جاتے ہیں اور ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ ہوتے ہیں، اور کرنے والے کے بارے میں بھی آپ کی ریفرنس ہوتی ہے کہ بھئی یہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اسکالرز ہیں، تو پھر آپ اس کو چیلنج نہیں کرتے. اس کی بالکل مثال آپ سائنس میں لے لیجیے نا، کہ ارسطاٹل نے جب شروع میں دنیا کے بارے میں نقطہ نظر قائم کیا تو بہت مشکل ہوئی بعد میں اس کو چینج کرنے کے بارے میں. پھر جب نکولس کاپرنیکس نے یہ کہا کہ نہیں یہ تو ہیلیو سینٹرک یونیورس نہیں ہے بلکہ جیو سینٹرک نہیں ہے، کیونکہ پہلے یہ خیال تھا کہ، تو یہ بہت لمبے عرصے تک لوگوں نے ارسطاٹل کی بات کو مانے رکھا، چیلنج ہی نہیں کیا. یہ ایک غیر معمولی آدمی کئی صدیوں کے بعد پیدا ہوا، اس نے کہا جی تو میری جو آبزرویشن نے اس کی نفی کر دی ہے، یا فلاں میتھمیٹیکل فارمولے نے نفی کر دی ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت کم پیدا کرتے ہیں جو اصولی بات کو اتنا کرسٹلائز کر دیں کہ پھر لوگ کوئی نیا اصول بہت جلدی قائم نہیں کرتے، پھر اسی کو فالو کرتے ہیں. پھر بہت عرصے کے بعد جا کے کوئی ایسا بندہ پیدا ہوگا جو اتنا بڑا امپیکٹ چھوڑے گا کہ اب اصول ہی چینج ہو گیا. تو آپ یہ سائنس میں بھی دیکھیں گے، سوشل سائنس میں بھی دیکھیں گے، اور یہ مذہب میں بھی دیکھیں گے. اور انفیکٹ یہ انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو لوگ پیدا کرتے ہیں تو ایکسٹراڈنری لوگ کم پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد آرڈنری لوگ پیدا ہوتے ہیں لمبے عرصے تک. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ متصلاً بہت سارے اکٹھے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک گیپ آ جاتا ہے، پھر ایک نیا ایکسٹراڈنری آدمی کوئی لیٹ سے کچھ صدیوں کے بعد پیدا ہو کے ہی چیلنجز دی پریویس تھیوریز اور وٹ ایور، اور پھر اس سے ایک نئی. تو یہ انسانی ایڈوانسمنٹ کا ایک طریقہ ہے جو اس دنیا میں کار فرما ہے، اور ریگارڈلیس آف دی ڈسپلن آف نالج یہ آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پہ کار فرما ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد سلیم. میرے خیال سے آج کی محفل برخاست کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کوئی نئی ٹاپک کے ساتھ بات کی جائے گی. اگر آپ نے کچھ آخری کلمات کہنے ہیں. میرے خیال ہے ہماری کلاس نہیں ہوگی کہ جو عید کے دن ہوں گے، یعنی سیٹرڈے جو ہے ہم لوگ آف رہیں گے، اور اس سے جو نیکسٹ ہے انشاءاللہ ہم اس پہ ریزیوم کریں گے. بہت شکریہ سر.